بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں ایک نئی اسٹوری ہارر گیلیکسی سے۔ مزیدار کہانیاں سننے کے لیے کائنڈلی سبسکرائب دی چینل اینڈ ٹچ دی بیل آئکن تاکہ آپ کو نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ آج کی کہانی مشہور ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک ستر حیات کی ڈائری کے سچے کیسز پر مبنی ہے جو انہوں نے نہایت سچائی اور ذہانت سے سالو کی ہے۔ ٹائٹل: کاش۔ کاش ایک ایسا لفظ ہے جو ہزاروں امنگوں اور ارمانوں کا خون کرتے ہوئے ایک ساتھ آہ کے ساتھ زبان سے خارج ہوتا ہے، مگر یہ انسان کی زندگی کا ایک ناگزیر جزو بھی ہے۔ انسانی زندگی کی خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیات کا مرکب ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی حصے میں اس لفظ کاش کا ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ اس تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ ان دنوں میں ضلع گوجرانوالہ کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک بری خبر میری منتظر تھی۔ میری رہائش تھانے کی ایک عمارت کے پچھواڑے واقع ایک سرکاری کوارٹر میں ہی تھی، اور میں نے بڑے واضح الفاظ اپنے تھانے کے عملے کو یہ کہہ رکھا تھا کہ رات کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی ایمرجنسی پیش آئے تو وہ لوگ بلا تکلف اور بلا دریغ مجھے سوتے ہوئے اٹھا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں اس معاملے میں انہوں نے مجھے زحمت دینے کی ضرورت محسوس کیوں نہیں کی۔ بہرحال اطلاع یہ تھی کہ ایک قریبی گاؤں ضلع دیدار سنگھ میں کوئی بندہ قتل ہو گیا تھا۔ میں نے حوالدار جمن شاہ کو اپنے ساتھ لیا اور ایک ٹانگے میں بیٹھ کر جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم لوگ موضوع قلعہ دیدار سنگھ کے اندر تھے۔ وہ ماہ اکتوبر کے اختتامی ایام تھے۔ موسم سرما اپنے ہاتھ پاؤں سیدھے کر رہا تھا، یوں سمجھیں کہ گلابی جاڑے کا سماں تھا۔ رات کو اچھی خاصی ٹھنڈی ہو جاتی تھی اور کچھ نہ کچھ اوڑھ کر سونے کو دل چاہتا تھا۔ قتل ہونے والے شخص کا نام لالی معلوم ہوا تھا۔ لالی کا اصل نام قادر بخش تھا، تاہم وہ پورے علاقے میں لالی ہی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 18 اور 20 سال کے درمیان ہی رہی ہوگی۔ وہ ایک خوب روح اور دلکش جوان تھا۔ کا صیغہ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ لالی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا شمار کسی بھی قیمت پر زندہ انسانوں میں نہیں ہو سکتا تھا۔ لالی کی لاش بھینسوں والے باڑے میں ایک کمرے میں چارپائی پر رکھی تھی۔ اس کے سینے اور پسلیوں میں کسی تیز دھار آلے کے متعدد وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اغلب امکان یہی تھا کہ آلۂ قتل کوئی خنجر یا خطرناک چھری ہوگا۔ اس المناک بے کسی کی موت نے لالی کی ساری رعنائی اور تندرستی کی ایسی کم تیسی کر کے اس کی جوانی کو خاک میں ملا دیا تھا۔ مویشیوں والا وہ باڑہ جس کے اکلوتے کمرے میں لالی کی لاش پائی گئی تھی، وہ نیچی چار دیواری کا ایک عام سا باڑہ تھا جس کے کونے میں ایک باڑے کا ایک واحد کمرہ بنا ہوا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق مذکورہ کمرے کا سائز 12 بائی 15 فٹ کا رہا ہوگا۔ کمرے کے اندر کاشتکاری کے مختلف زرعی آلات بھی رکھے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ چند بھینسیں اپنی کھرلیوں یعنی کہ کنڈیوں پر بندھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق مقتول لالی کو سوتے میں قتل کیا گیا تھا۔ آلۂ قتل کی تلاش کے لیے میں نے اس کمرے کے علاوہ باڑے کا ایک حصہ دیکھ لیا تھا، لیکن مجھے اس مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ ابتدائی پوچھ گچھ کے بعد پتہ چلا کہ مقتول قادر بخش عرف لالی کا گھر اس باڑے سے جڑا ہوا تھا، یعنی کہ مذکورہ باڑہ گھر کے پچھواڑے واقع تھا۔ جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے کے بعد میں نے لالی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی ہسپتال بھجوا دیا اور خود مقتول کے باپ خدا بخش کے ہمراہ اس کے گھر کی طرف آ گیا۔ میرے استفسار پر خدا بخش نے بھررائی ہوئی آواز میں بتایا، تھانے دار صاحب، پچھلے کچھ دنوں سے ادھر قلعہ دیدار سے انہیں ڈگروں کے چوری کے وارداتوں میں اچھا خاصا اضافہ ہو گیا ہے، اسی لیے لالی رات کے باڑے کے اندر ہی سو جاتا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ یوں بے موت مارا جائے گا تو میں ڈنگروں کو بچانے کے لیے اسے کبھی بھی باڑے میں سونے کے لیے نہ کہتا۔ تو وہ تمہارے کہنے پر ہی باڑے میں سویا کرتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی سرکار۔ خدا بخش، کب پتہ چلا لالی کو یہ اندوناک جان لیوا واقعہ پیش آ چکا ہے؟ صبح فجر کے وقت جی۔ اس کے جواب پر میں چونکا۔ فجر کا وقت؟ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ اتنی صبح تم باڑے میں کیا لینے گئے تھے؟ میں باڑے میں لینے کچھ نہیں گیا تھا تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں تو اس گہری نیند سو رہا تھا۔ پھر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے سوال کیا۔ قاضی صاحب سے، اس نے بتایا۔ یہ قاضی صاحب کون؟ قاضی صاحب کا نام قاضی کبیر ہے جناب، اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس علاقے میں رہتے ہیں، بہت ہی چنگے نیک پرہیزگار اور شریف آدمی ہیں۔ ہمارے علاقے کی مسجد میں اذان بھی قاضی صاحب ہی دیتے ہیں۔ جماعتی توقف کے بعد اس نے بوجھل سانس خارج کی، پھر بات کرتے ہوئے بولا۔ قاضی صاحب نے مسجد کی طرف جاتے ہوئے مجھے سوتے سے جگا کر اس واقعے کے بارے میں بتایا تھا۔ خدا بخش، یہ بات آسانی سے مجھے ہضم نہ ہوئی۔ میں نے پوچھ لیا،
قاضی کبیر کو کیسے پتہ چلا کہ باڑے کے کمرے کے اندر سوئے ہوئے لالی کو کسی نے قتل کر دیا ہے؟ قاضی صاحب نے مجھے لالی کے قتل کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ پھر میں نے سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ انہوں نے باڑے کے اندر کسی چھوٹے قد کے بندے کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ خدا بخش نے وضاحت کرتے ہوئے بولا، آپ نے دیکھا ہے؟ میرے لالی کا قد اونچا لمبا ہے۔ قاضی صاحب اس چکنے آدمی کو باڑے سے نکلتے دیکھ کر حیران ہوئے۔ انہوں نے اس آواز دے کر روکنے کی کوشش کی مگر وہ کسی چھلاوے کی طرح تاریکی میں غائب ہو گیا۔ باڑے سے آگے کھیتوں کا سلسلہ ہے جناب، وہ دوڑ کر ادھر ہی گیا ہوگا۔ قاضی صاحب نے سمجھا شاید وہ کوئی چور چکا ہے۔ وہ مجھے اس پراسرار بندے کے بارے میں بتانے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے جگا کر کہا مجھے فوری طور پر باڑے کا جائزہ لے کر اس بات کی تسلی کرنا چاہیے تھی کہ اندر مال مویشی پورے ہیں یا نہیں۔ تم نے قاضی کبیر کے کہنے پر باڑے کا جائزہ لیا تھا؟ جی تھانے دار صاحب۔ اس نے اس بات نے گردن ہلا دی۔ قاضی جی نے مجھے اس چکنے کے بارے میں بتا کر مسجد کی طرف چلے گئے تھے اور میں نے گھر سے لالٹین اٹھائی اور باڑے کی سمت بڑھ گیا۔ میں نے جمیلہ اور بیلی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہ جمیلہ اور بیلی کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ جمیلہ میری بیوی اور بیلی میری بیٹی کا نام ہے، اس نے بتایا۔ بیلی کا اصلی نام عارفہ ہے، بیلی لالی سے چھوٹی ہے۔ ہماری یہی دو اولادیں تھیں جناب۔ لیکن اب وہ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی تھی۔ میں نے لمحاتی توقع کے بعد سوال کیا، جب تم باڑے میں پہنچے تو کیا باڑے کا دروازہ کھلا ہوا تھا؟ نہیں جناب، خدا بخش نے نفی میں گردن ہلائی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا آج کل ڈنگروں یعنی کہ مویشیوں کی چوری بہت عام ہو گئی ہے، اس لیے میں نے لالی کو سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے دروازے کو اندر سے بند کر لیا کرے۔ اگر باڑے کا دروازہ اندر سے بند تھا تو تم پھر اندر کیسے پہنچے؟ جناب پہلے تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور زور زور سے لالی کو آوازیں دیں۔ او لالی، او لالی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن اندر سے کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ اس صورتحال نے مجھے پریشان کر دیا۔ اسی لمحے مسجد میں فجر کی اذان ہونے لگی تو میرے ذہن میں ایک نئی بات آئی۔ کون سی بات؟ وہ ذرا سی دیر کو رکا تو میں نے پوچھا۔ دیوار کو کود کر اندر جانے کا خیال جی۔ اس نے جواب دیا، آپ نے دیکھا ہے کہ باڑے کی چار دیواری زیادہ اونچی تو نہیں ہے۔ میں لالٹین کو 3 فٹ جلتی ہوئی اونچی دیوار پر رکھا اور چھڑاپی مار یعنی کہ اچھل کر دیوار کے اوپر چڑھ گیا۔ اگلے ہی لمحے میں باڑے کے اندر کود گیا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، سب سے پہلے میں نے دیوار کے اوپر لالٹین اٹھائی، پھر دروازے کی کنڈی کھول دی۔ اس کے بعد لالٹین تھامے لالی والے کمرے کی جانب بڑھا۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ میں اتنی زور زور سے دروازہ بجایا تھا لیکن لالی اس کے باوجود بھی سویا رہا تھا۔ راستے میں ایک دیوار کے ساتھ مال مویشی بھی بندھے ہوئے تھے۔ ان کی تعداد پوری تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ قاضی صاحب نے جس چکنے بندے کو باڑے سے نکل کر کھیتوں کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا وہ کوئی ڈنگر چور نہیں تھا، یعنی کہ مویشی چور۔ 1 منٹ خدا بخش، میں نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے مزید بولنے سے روک دیا۔ ابھی تم نے بتایا باڑے کا دروازہ اندر سے بند تھا، پھر قاضی کبیر نے اس ٹھگنے بندے کو باڑے سے نکلتے ہوئے کیسے دیکھ لیا؟ یہ تو میں نے ان سے نہیں پوچھا تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ لہجے میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، تم نے نہیں پوچھا تو میں پوچھ لوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں تو تم بتا رہے تھے کہ مال مویشیوں کو پورا پا کر تم مطمئن ہو گئے اور لالٹین تھامے تم لالی والے کمرے کی طرف چلے گئے۔ جی، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولا۔ کمرے میں پہنچ کر مجھ پہ قیامت سی ٹوٹ پڑی۔ لالٹین کی روشنی میں میں نے لالی کی خون لاش دیکھی تو میرا دماغ گھومنے لگا۔ میرے جوان جہان لالی کو کسی نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا ملک صاحب۔ اس نے گلوگیر آواز میں اپنی بات کی مکمل کی اور پھر آنکھوں سے اترنے والے آنسوؤں کو روک نہ سکا اور پوچھنے لگا۔ میں نے لالی کی لاش کا بغور جائزہ لیا۔ وہ مجھے اندازہ قائم کرنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی کہ اس بد نصیب کو سوتے ہوئے ہی موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اگر اس کی حالت بیداری میں اس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہوتا تو یقیناً اپنے بچاؤ کے لیے مزاحمت پیش کرتا۔ اگر بالفرض قاتل اسے زیر کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا تو پھر اس خونی واردات کے نتیجے میں جائے وقوع پر ایک خاص نوعیت کی افراتفری دکھائی دینی چاہیے تھی جو مجھے نظر نہیں آئی۔ خدا بخش نے اپنے مال مویشی کو باڑوں میں پورا صحیح سلامت پایا تھا۔ اس بات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی تھی کہ لالی کا قاتل ہرگز کوئی ڈنگر چور نہیں تھا۔ بار بار بتا چکی ہوں کہ ڈنگر چور مویشی کو کہتے ہیں، تو آگے آپ ڈنگر چور سے سمجھ جائیے گا۔
خدا بخش آنسو صاف کر چکا تو میں نے پوچھا، لالی کسی سے دشمنی وغیرہ بھی تھی؟ نا جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ لالی اپنے کام سے کام رکھنے والا بچہ تھا جناب، آج تک اس نے کسی سے معمولی سا جھگڑا بھی نہیں کیا تھا۔ خدا بخش، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں بولا، مجھے لالی کے اندر نام موت کا گہرا دکھ ہے، میں تمہارے بیٹے کو واپس تو نہیں لا سکتا، البتہ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ لالی کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر کے قرار واقعی سزا ضرور دلواؤں گا۔ لیکن میں نے سانس ہموار کرنے کے لیے ذرا توقف کیا تو اس نے پوچھا، لیکن کیا جی؟ لیکن یہ کہ اس کے لیے مجھے تمہارے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ میں کیوں تعاون نہیں کروں گا ملک صاحب؟ اولجن زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرا جوان پتر قتل ہوا ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اس کے قاتل کو عبرتناک سزا ملے۔ تو پھر تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ لالی کی کس سے عداوت تھی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ کام کسی دوست کا تو ہو نہیں سکتا۔ وہ بڑی مشکل میں مجھے نظر آیا۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے بے بسی سے کہا، تھانے دار صاحب، آپ چاہیں تو مجھ سے بڑی بڑی قسم چکوا لیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ لالی کے قاتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور دوستانہ انداز میں کہا، کیا تم لوگوں نے لالی کی شادی کر دی تھی؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی، شادی کا پروگرام اگلے سال تھا، ابھی صرف ہم نے منگنی شنگنی کی ہے۔ میں نے خاص زاویے سے سوال کیا، کیا لالی کی منگیتر کا تعلق بھی قلعہ دیدار سنگھ سے ہے؟ نہیں جناب، وہ محلہ گوندلا والا میں رہتی ہے، اس نے جواب دیا۔ محلہ گوندلا والا بھی ضلع گوجرانوالہ میں آتا تھا۔ میں نے پوچھ لیا، کیا لالی کی منگیتر کو اس واقعے کے بارے میں اطلاع دے دی ہے؟ نہیں سرکار، میں نے ان لوگوں کو ابھی نہیں دسیا۔ میں خدا بخش کے سوال و جواب ہی کر رہا تھا کہ اس کی بیوی اور مقتول کی ماں جمیلہ بی بی اپنے بیٹے کی المناک موت کا ماتم کرتے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوئی۔ جوان بیٹے کی موت نے جمیلہ کی ذہنی کیفیت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر اور جھولی پھیلا پھیلا کر لالی کے قاتل کو بددعائیں دے رہی تھی۔ بڑی جدوجہد کے بعد اس کے زخمی دل پر تسلی اور دلاسے کا پایہ رکھا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ قدرے نارمل ہو گئی۔ میں نے جمیلہ بی بی سے پھر گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے، مگر مجھے اپنے مقصد میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ میں نے ابھی تک باڑے کے اندر جو بھی تفتیش کی تھی وہ چونکہ بے نتیجہ رہی تھی، اس لیے میں اپنی کارکردگی سے انتہائی غیر مطمئن تھا۔ لہٰذا میں نے باڑے کا ایک اور راؤنڈ لگانے کا فیصلہ کیا اور اپنے سامنے بیٹھے خدا بخش کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، خدا بخش، تمہیں فوری طور پر 2 کام کرنا ہے۔ جی حکم کریں۔ وہ سوالی انداز میں مجھے تکنے لگا۔ نمبر 1، کسی کو بھیج کر قاضی کبیر کو باڑے میں بلا لو۔ میں نے کہا، میں اس سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ باڑے میں کیوں جناب؟ اس لیے کہ میں یہاں سے اٹھنے کے بعد سیدھا باڑے میں ہی جاؤں گا۔ میں نے بتایا ہے میں ابھی وہاں تفتیش میں کچھ کام باقی ہے۔ اور نمبر 2، لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، فوری طور پر ایک بندہ کو محلہ گوندلا والا روانہ کرو تاکہ وہ لالی کی منگیتر اور اس کے گھر والوں کو خبر دے کہ یہاں کون سی قیامت ٹوٹ چکی ہے۔ جی بہت چنگا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں خدا بخش کے گھر سے اٹھا اور باڑے کی جانب بڑھ گیا۔ حوالدار جمن شاہ کو میں نے لالی کی لاش کے ساتھ سرکاری اسپتال روانہ کر دیا تھا، لہٰذا توجہ سے باڑے کے اندرونی اور بیرونی ماحول کا جائزہ لیا اور بالآخر ایک سراغ میرے ہاتھ لگ گیا۔ وہ ایک کرگاوی ٹائپ کا چمڑے کا بند جوتا تھا، رنگ سیاہ اور نمبر لگ بھگ 6۔ اس نمبر کا جوتا عموماً 10 سے 12 سال کی عمر کے لڑکوں کے لیے موزوں رہتا ہے۔ میں نے ابھی جس جوتے کا ذکر کیا ہے یہ مکمل جوتے کی جوڑی نہیں تھی، بلکہ مذکورہ جوتے کا دایاں پاؤں تھا۔ یہ اکیلا پاؤں مجھے باڑے کی اندرونی جانب جنوبی دیوار کے ساتھ پڑا ملا تھا۔ میں نے اس چمڑے کے جوتے کے پاؤں کو اٹھا لیا، بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ اتنی دیر میں مقتول لالی کا باپ خدا بخش بھی میرے پاس آ گیا اور اطلاع دینے والے انداز میں بتانے لگا، ملک صاحب، میں نے ایک بندہ قاضی صاحب کی طرف بھیج دیا ہے۔ وہ قاضی صاحب کو یہاں آنے کا کہہ کر سیدھا محلہ گوندلا والا جائے گا اور لالی کی منگیتر خالدہ کو اس آنے کے بارے میں بتائے گا۔ پھر اس کی نظر میرے ہاتھوں پر پڑی تو وہ چونک اٹھا، یہ آپ نے کس کا جوتا پکڑا ہوا ہے؟ یہی سوال میں تم سے پوچھنے والا تھا خدا بخش۔ میں کیا بتاؤں جی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے کبھی مجھے اور کبھی اس جوتے کے پاؤں کو تکنے لگا۔ میں نے کسی 10-12 سال میں منڈے دا جوتا لگتا ہے، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، خدا بخش نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ جوتے کا پاؤں مجھے تمہارے باڑے کے جنوبی دیوار کے پاس پڑا ہوا ملا ہے، اسی لیے تم ہی بتاؤ کہ یہ کس کا جوتا ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی آپ کو یہ جوتا باڑے کے اندر سے ملا ہے؟ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگا۔
تو کیا میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں خدا بخش؟ نے قدرے سخت لہجے میں کہا، یہ جوتے کا یہ پاؤں تمہارے باڑے کے اندر جنوبی دیوار کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ آپ غلط بیان ہی نہیں کر رہے ہوں گے سرکار۔ وہ جلدی سے نفی میں سرکار گردن ہلاتے ہوئے بولا، دراصل میرے گھر میں اس عمر پر کوئی منڈا ہی نہیں ہے، اس لیے مجھے بہت حیرانی ہو رہی ہے۔ مگر اس نے اچانک جملہ ادھورا چھوڑا تو میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا، مگر کیا خدا بخش؟ وہ قاضی صاحب نے بتایا تھا، انہوں نے ٹھہر ٹھہر کر وضاحت کرتے ہوئے بولا، انہوں نے کسی چھوٹے خطنے کے آدمی کو باڑے سے نکل کر کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ جوتا اسی کا ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی، پھر پوچھا، کیا یہ باڑے میں بچوں اور لڑکوں وغیرہ کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے؟ نہیں جناب، ایسی کوئی گل نہیں۔ وہ میری بات کی تہہ میں اترتے ہوئے بولا، یہ باڑا ہے کوئی کھیل کود کا میدان تھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، میں خود پتہ لگا لوں گا یہ جوتا کس لڑکے کا ہے۔ تم کرا دیدار سنگھ سے تعلق رکھنے والے 3-4 بچوں کو میرے پاس لے آؤ۔ ایسے بچے ہونے چاہیے جن کی عمریں 10 اور 15 سال کے درمیان ہوں۔ چنگا جی، میں ابھی بچوں کو بلاتا ہوں، وہ اسباب میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ بات ختم کرتے ہوئے وہ باڑے سے باہر نکل گیا۔ میں کھوجی نظر سے ایک بار پھر مسکرا جوتے کے دائیں پاؤں کا جائزہ لینے لگا۔ وہ جوتا نہ تو نیا تھا اور نہ ہی ایسا گھسا پٹا کہا جا سکتا تھا، وہ کم از کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 1 سال کا استعمال شدہ جوتا تھا۔ میں جوتے کے معنی میں ہی مصروف تھا کہ خدا بخش نے درجن سے زیادہ بچوں کو گھیر گھار کر باڑے میں لے آیا۔ ان میں ہر عمر اور ہر قد کاٹ کے بچے شامل تھے۔ میں نے وہ جوتا سب کو دکھانے کے بعد پوچھا، تم میں سے یہ جوتا کس کا ہے؟ مجھے امید تھی کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی لڑکا اس جوتے کو ضرور پہچان لے گا، لیکن مجھے سخت مایوسی ہوئی کہ جب ان لڑکوں نے جوتے کو شناخت کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ جوتے کا دایاں پاؤں نہ تو ان میں سے کسی کا تھا اور نہ اس کے بارے میں کچھ جانتے تھے۔ اس گاؤں میں کتنے موچی ہیں؟ میں نے خدا بخش سے سوال کیا۔ ہمارے گاؤں میں صرف ایک ہی موچی ہے سرکار، خدا بخش نے جواب دیا، فضل الدین نام ہے اس کا۔ یہ جس زمانے کا واقعہ ہے، اس وقت قلعہ دیدار سنگھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہی ہوا کرتا تھا، آج کل تو یہ اچھا خاصا پھیل کر قصبے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ میں نے خدا بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تحقیقانہ انداز میں کہا، فضل الدین کو یہاں بلا لو۔ خدا بخش نے ایک سمجھدار لڑکے کو فضل الدین موچی کی طرف روانہ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں قاضی کبیر باڑے میں پہنچ گیا۔ قاضی کبیر کی عمر 40 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک فربا بارش شخص تھا۔ رسمی علیہ السلام کے بعد میں نے اس سے کہا، قاضی جی، مجھے پتہ چلا آج صبح آپ نے کسی پستہ قامت بندے کو باڑے سے نکل کر کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا، خدا بخش کے بیٹے کو کسی نے بڑی بے دردی سے پچھلی رات قتل کر دیا ہے۔ جی ملک صاحب، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے بہت ہی دکھ ہے اس واقعے کا۔ آپ نے لگ بھگ کتنے بجے اس کو دیکھا تھا؟ مجھے وقت کا تو صحیح اندازہ نہیں جناب، اس نے بتایا، بس یہ سمجھ لیں کہ میں فجر کی اذان دینے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے وقت ابھی اندھیرے کا ہی تھا۔ جی، پھر اس بندے کی شکل نہیں دیکھ پائے ہوں گے؟ اگر اندھیرا نہ بھی ہوتا تو شاید میں اس کی شکل نہ دیکھ سکتا۔ وہ ایک گہری سنجیدگی سے بولا، کیوں؟ کیونکہ اس نے چہرے پر ٹاٹا لگا رکھا تھا۔ اوہ، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ اس دوران قلعہ دیدار سنگھ کے اور لوگ بھی باڑے میں جمع ہو چکے تھے۔ خدا بخش نے اپنے کمرے کی 2 چارپائیاں لا کر باڑے میں بچھا دی تھی۔ ویسے بھی یہ انسانی نفسیات ہے، جس علاقے میں پولیس آئے تو لوگ سن گن لینے کے لیے وہاں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر تو ایک جوان آدمی کا قتل ہو گیا تھا، لیکن لوگوں کا اس جانب متوجہ ہونا عین فطری امر تھا۔ قاضی صاحب، میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، آپ نے اس جھاٹے والے ٹھگنے بندے کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ وہ مجھے دیکھ کر اتنی تیزی سے بھاگا تھا کہ میں اگر چاہتا بھی تو اس کا پیچھا نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ میں اتنی پھرتی نہیں ہے۔ وہ اپنے ڈیل ڈور پر ایک خفت آمیز نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، ویسے میں نے اسے آواز دے کر روکنے کو کہا تھا، وہ رکا ہی نہیں، گولی کی رفتار سے کھیتوں کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ کیا وہ ننگے پاؤں تھا؟ میں نے اچانک پوچھ لیا۔ پتہ نہیں جناب، وہ عجیب سے انداز میں مجھے تکنے لگا۔ آپ نے اسے باڑے کے اندر سے نکل کر باہر آتے ہوئے دیکھا یا وہ باڑے کی دیوار پھلانگ کر باہر آیا تھا؟ میں نے قاضی کبیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خدا بخش نے مجھے بتایا کہ جب وہ آپ اس کو اطلاع دینے کے لیے باڑے کی جانب
से उसके घर की तरफ गए तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। जी, मैंने इस छिलावे को बाड़े की दीवार के पास से भागकर खेतों की तरफ जाते हुए देखा था। वो उलझन ज़दा अंदाज में बोला, अगर बाड़े का दरवाज़ा वाकई अंदर बंद था तो वो फिर दीवार कूदकर ही बाहर निकला होगा, और ये भी हो सकता है वो पुरस्कार बंदा बाड़े से निकला ही ना हो। मैंने एक मजबूत इम्कान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये भी मुमकिन है वो बाड़े के पास किसी बुरी नीयत से चक्कर लगा रहा हो, आपको देखकर वहाँ से फरार हो गया हो। आपने इसे अपनी आंखों से तो बाड़े से निकलते हुए नहीं देखा ना? जी हाँ, ये भी हो सकता है, वो ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुझे जितना इल्म था मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता जनाब। मैंने मज़ीद 2-4 सवालात के बाद काजी कबीर को फारिग कर दिया। फिर वहाँ मौजूद अफराद को जूते का वो पाँव दिखाया जो मुझे बाड़े के अंदरूनी हिस्से में जनूबी दीवार के साथ पड़ा हुआ मिला था। सब ने बारी बारी बगौर इस जूते को देखा और नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोले, इससे नावाकिफ़ियत का ऐलान कर दिया। मैंने मज़ीद तफ्तीश के लिए बाड़े से बाहर निकल ही रहा था कि काजी कबीर खुदाबख्श के अलावा सब लोग भी मेरी तकलीफ में बाहर आ गए। मैंने काजी कबीर से पूछा, काजी साहब, आपने किस मकाम से इस बंदे को भाग कर खेतों की जानिब जाते हुए देखा था? वो बाड़े की एक दीवार की तरफ इशारा करते हुए बताने लगा, जनाब, मेरी नज़र जब इस बंदे पर पड़ी तो वो वहाँ दिखाई दिया था। मुझे देखते ही वो तेज़ी से खेतों की तरफ रेस हो गया था। काजी कबीर ने इस सिलावे को देखने के हवाले से जिस जगह की निशानदेही की थी वो मकाम बाड़े की जनूबी दीवार के नहायत ही करीब था। वो दीवार की दूसरी जानिब बाड़े के अंदर इसी से मुझे जूते का वो पाँव मिला था जो इस वक्त एक मुअम्मा बना हुआ था। इन हालात में वो वाक़यात और रोशनी में कहा जा सकता था वो बंदा दीवार पर लांघकर बाड़े से बाहर आया होगा और इसी दौरान इसका दाएं पाँव का ये जूता अंदर गिर गया होगा। ये होगा वो होगा, हर एक सवाल दर सवाल जन्म लेता गया। जब वो बंदा बाड़े का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल सकता था तो फिर किन हंगामी हालात में इसे दीवार पर लांघने पर मजबूर होना पड़ा। फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि वो ढाटा लगाकर बाड़े के अंदर क्या कर रहा था। अगर वो कोई मवेशी चोर था तो फिर खुदा बख्श के मवेशी बाड़े के अंदर सही सलामत क्यों मौजूद थे? कुछ भी था, लेकिन मेरी निगाह में वो ढाटा पोश बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया था। वो मेरे हद पे चढ़ जाता तो लाली के कत्ल का मुअम्मा बआसानी हल हो सकता था। नैसी पुरस्रार ढाटा पोश की तलाश में खेतों की सिमत कदम उठाने लगा। मस्कूरा खेत बाड़े की जनूबी सिमत में तहद्दे निगाह फैले हुए थे। दरअसल वो बाड़ा किला दीदार सिंह के आखिरी किनारे पर वाक़या था। इससे चंद गज आगे सरसब्ज खेतों का किला मुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता था। काजी कबीर ने ठिगने ढाटा पोश को इसी तरह भागते हुए देखा था। चंद मिनटों में खेतों तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया होगा। फितरी तजस्सुस मुझे खेतों के अंदर ले गया। खेतों में चावल की तैयार फसल खड़ी थी। मेरी उकाबी निगाह ने जल्द ही वो मकाम तलाश कर लिया जहाँ फसल के साथ कुछ अफरा तफरी नजर आ रही थी। लगता था किसी बदमस्त हाथी ने खेतों के इस हिस्से को बुरी तरह रोन डाला हो। यकीनन वो ढाटा पोश इसी जानिब खेतों से दाखिल हुआ होगा। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे जूते का दूसरा पाँव भी मिल गया। ये एक जुज़वी कामयाबी थी। इसी अमर का सबूत था कि खुदाबख्श के बाड़े से दीवार फलांग फरार होने वाला बंदा इसी सिमत से खेतों में दाखिल होकर कहीं आगे निकल गया होगा। मैंने इस बंदे की तलाश को फौरी आसान बनाने के लिए खोजी नूर मोहम्मद को फिलफौर ड्राइव पर बुला दिया गया। नूर मोहम्मद एक नहायत तजर्बाकार और काबिल भरोसा खोजी था। ये काम वो मेरी बनिस्बत बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में कर सकता था। मैं पहले भी 2-3 केसेस में नूर मोहम्मद की आजमा चुका था और इसकी मदद हासिल कर चुका था और इसने मुझे कभी मायूस नहीं किया था। चूँकि नामालूम पुरस्कार ढाटा पोश के पाँव के दोनों जूते मिल चुके थे, लिहाजा मुझे उम्मीद थी कि खोजी नूर मोहम्मद इस बंदे का खुरा तलाश करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं हो सकता था। मैं खेतों से निकलकर दोबारा बाड़े की तरफ आ गया। अगरचा आसमान पर सूरज मौजूद था, मगर अक्टूबर के आखिरी अय्याम में धूप अपनी तपिश खो बैठी थी और खुले आसमान के नीचे नकलो हरकत खुशगवार महसूस हो रही थी। मैंने बाड़े के अंदर और बाहर खेतों में आले कत्ल को तलाश करने की भरपूर कोशिश की थी, ताहम तई के बावजूद मुझे कामयाबी हासिल नहीं हो सकती थी। किसी भी कत्ल के केस में आला कत्ल की बड़ी अहमियत होती है। अगरचा इस ज़माने में फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाने का रिवाज आम नहीं था
اور نہ ہی عدالت فنگر پرنٹ رپورٹس کو کوئی اہمیت دیتی تھی۔ تاہم آلۂ قتل کی بازیابی پھر بھی تفتیشی امور میں بہت مفید اور معاون ثابت ہوتی تھی، لیکن افسوس کہ چھری یا خنجر جس کی مدد سے بھی قادر بخش عرف لالی کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، وہ ابھی تک میرے ہتھے نہیں چڑھ سکا تھا۔ خدا بخش کا دعویٰ تھا کہ لالی کی کسی سے کوئی عداوت یا دشمنی بھی نہیں تھی، اور یہ بات ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ مجھے اس سبب کا اصلی سراغ لگانا تھا جو لالی کی زندگی کا چراغ گل کرنے کا موجب بنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فضل دین موچی باڑے میں پہنچ گیا۔ اس نے مجھے نہایت ہی ادب سے سلام کیا اور عاجزانہ انداز میں بولا، مائی باپ، مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ فضل دین کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ سانولی رنگت کا ایک دبلا پتلا انسان تھا۔ فضل دین اور فضلو چاچا کی کمر قدرے جھکی ہوئی تھی۔ میں نے بغور اس کی آنکھوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، خطا بھی بتاؤں گا چاچا، پہلے تم سے کام کی بات ہوگی۔ کام کی بات؟ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ آپ مجھ سے اپنے لیے کوئی چپل یا جوتا بنوانا چاہتے ہیں؟ یہ تو میرے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی سرکار، آپ حکم کریں، میں بھی آپ کے پاؤں کا ناپ لے لیتا ہوں۔ ویسے تو میں پہلے ہی نظر میں جان گیا ہوں، آپ کو 8 نمبر کا جوتا بہت مناسب فٹ آئے گا، پھر بھی سائز لینا ضروری ہے۔ بات ختم کرتے ہی وہ میری جانب بڑھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، 1 منٹ فضلو چاچا۔ وہ یکدم رک گیا اور الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ فضل دین اور فضلو چاچا ایک باطنی اور جھکی آدمی ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے گہری انداز سنجیدگی سے کہا، چاچا، تم ہر وقت جوتے بنانے کے بارے میں سوچتے رہتے ہو یا اس کے علاوہ بھی تمہارے ذہن میں کوئی اور خیال آتا ہے؟ جناب، میں ذات کا موچی ہوں اور پتہ نہیں کتنی پیڑھیوں سے ہوں، میرے خاندان کا یہی کام ہے، یہی کام کرتا چلا آ رہا ہوں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، یعنی چمڑے سے ہمارا پرانا ساتھ ہے اور جوتے بنانا ہمارا روزگار ہے، ہماری یہی روزی روٹی ہے سرکار۔ تمہارے علاوہ قلعہ دیدار سنگھ میں اور کتنے موچی ہیں جو جوتے بنانے کا کام کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے اطمینان کی خاطر پوچھ لیا۔ کوئی نہیں جناب، وہ نبی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، صرف ایک میں ہی ہوں، میرے بیٹے بھی یہ کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ قلعہ دیدار سنگھ میں رہنے والے کے پاؤں میں آپ کو میرے ہی تیار کیے ہوئے جوتے نظر آئیں گے۔ تم صرف جوتے ہی تیار کرتے ہو یا ان کی پہچان بھی ہے تمہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں سرکار۔ وہ متعاملانہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا تم اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے جوتوں کو پہچان سکتے ہو؟ کیوں نہیں جناب، وہ فخر سے بولا، مجھے اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے جوتوں کے ایک ایک تروپے یعنی سلائی کی خوب پہچان ہے۔ میں نے ایک نظر دیکھ کر ہی پہچان جاتا ہوں۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ تو ایسی بات ہے جناب، کوئی کسی ماں سے پوچھے کہ تم اپنی اولاد کو پہچان سکتی ہو؟ اولاد اور جوتوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کوئی ماں 20-25 سال میں 2-4 یا زیادہ سے زیادہ 10-15 بچے پیدا کر لے گی، لیکن اس عرصے میں کوئی موچی 10-20 ہزار سے زیادہ جوتے تیار کر سکتا ہے، جنہیں یاد رکھنا یقیناً ناممکن سی بات ہے۔ لیکن میں نے فضلو چاچا سے کسی قسم کی بحث مناسب نہ جانی اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا تمہیں یہ بھی یاد رہ جاتا کہ تم نے کون سا جوتا کس بندے کے لیے تیار کیا تھا؟ میں یہ بات دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا سرکار، لیکن اگر وہ جوتا پچھلے 6-8 ماہ میں تیار کیا ہو تو بڑی آسانی سے اس شخص کا نام بھی بتا سکتا ہوں جس نے مجھ سے وہ جوتا بنوایا ہو۔ بس اتنا کافی ہے، میں نے سرسری لہجے میں کہا، ابھی تمہاری یادداشت کا امتحان دے ہو جاتا ہے۔ میں نے نامعلوم ٹگنے ڈاٹا پوش کے متوقع جوتے ایک تھیلے میں ڈال رکھے تھے۔ مذکورہ جوتے میں نے تھیلے میں سے نکال کر فضلو موچی کے حوالے کر دیے اور کہا، ان جوتوں کو اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اپنی عالمانہ رائے دو۔ فضلو چاچا پورے 2 منٹ تک ان جوتوں کو گھما پھرا کر دیکھتا رہا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں سرکار، یہ جوتے میرے ہاتھ کے نہیں بنے ہوئے، میں نے ایک ایک توپے جوڑ کو اچھی طرح دیکھ کر تسلی کی ہے، یہ کسی 10-12 سال کے لڑکے کے لگتے ہیں۔ کس کے ہیں یہ جوتے؟ بات ختم کر کے اس نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ اس شخص کے جوتے ہیں جو ممکنہ طور پر لالی کا قاتل ہو سکتا ہے۔ وہ کوئی بچہ نہیں بلکہ پورا آدمی ہے، بس قد کاٹنے اور جثے میں مار کھا گیا ہے۔ ایک جوتا مجھے باڑے کے اندر سے اور دوسرا کھیتوں میں ملا ہے۔ قاضی کبیر نے آج علی صبح ایک ٹگنے بندے کو باڑے کی جانب سے بھاگ کر کھیتوں کی طرف جانے جاتے دیکھا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق وہی ٹگنا شخص قادر عرف لالی کا قاتل ہے۔ تم نے ان جوتوں کی شناخت
इस सिलसिले में कराई जा सकती थी, लेकिन तुमने तो उन जूतों को पहचानने से साफ इनकारी हो। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक ही गहरी सांस में बदस्तूर फजलों की आंखों में देखते हुए अपनी बात मुकम्मल कर दी। क्या तुम अपने तजर्बे की रोशनी में ये बता सकते हो कि ये जूते किस मोची ने बनाए होंगे? जनाब, पूरे गुजरांवाला में कोई 10,000 मोची होंगे, वो माजरत ख्वाना अंदाज में बोला। इस सिलसिले में मेरा तजर्बा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं नहीं बता सकता ये जूते किस मोची के हाथियों के तैयार किए हुए हैं। तुमने तैयार नहीं किए ना, इसका यही मतलब है। इस टिकने डाटा पोस्ट का ताल्लुक दीदार सिंह से नहीं हो सकता। मैंने सोच कर डूबे हुए लहजे में कहा, मुझे अपनी तफ्तीश का दायरा किला दीदार सिंह से बाहर दूर वसी करना होगा। उधर मेरी बात ख़त्म हुई, उधर पता चलता कि खोजी बाबा नूर मोहम्मद वहाँ पहुँच गया। मैंने फ़ौरन से अपने पास बुला लिया। नूर मोहम्मद नहायत ही तजर्बाकार समझदार खोजी। मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में से सूरत हाल से आगाह किया। इसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर बोला, मलिक साहब, आपका हुक्म हो तो बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह अगर किसी एक नेक काम की हो तो उसके लिए किसी हुक्म की ज़रूरत नहीं होती नूर मोहम्मद। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, आप कातिल का खुरा निकालने के लिए 100 बार बिस्मिल्लाह कर सकते हैं, तो फिर मैं अपने काम को वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ कत्ल की वारदात हुई थी। वो गहरी संजीदगी से बोला, ठीक ने डाटा पोश और 6 नंबर के जूते को मैं बाद में देख लूँगा, वैसे ये जूते आप मेरे हवाले कर दें। मैंने नूर मोहम्मद की फरमाइश पूरी कर दी। नूर मोहम्मद खोजी ने बाड़े को एक कोने में तामीर शुदा खलोते कमरे में अपने काम का आगाज़ किया और इस आगाज़ से पहले इसने मुझसे कहा, मलिक साहब, काम तो आपने शुरू करा दिया है, लेकिन आपको तो ये पता ही होगा। हाँ, अच्छी तरह पता है। मैंने खोजी की बात पूरी होने से पहले ही कह दिया। इस स्पेशल काम के लिए तुम्हें कोई इनाम शिनाम भी चाहिए होगा। अल्लाह आपका भला करे मलक साहब, वो मायने खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। आप बड़े समझदार ज़हीन पुलिस अफसर हैं। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मैं तुम्हें इनाम वगैरह तो ज़रूर दूंगा, मगर उस वक्त जब तुम मुझे कोई खुशखबरी सुनाओगे, ऐसी खुशखबरी जो मुझे लाली के कातिल तक पहुंचा दे। जी ज़रूर ज़रूर। इसने बड़ी तवाना अंदाज में सर को अस्बाती जुम्बिश दी और अपने काम में जुट गया। एक मुहावरा बहुत आम है कि तजर्बा किसी तारुफ का मोहताज नहीं, या तजर्बा बोलता है। इस मुहावरे की रूह से इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि मैंने इसे बार बार दुरुस्त पाया है। नूर मोहम्मद का काम तजर्बा भी मुझे नज़र आ रहा था। इसने बड़ी महारत और टेक्निक के साथ जूते का इस्तेमाल करते हुए आधे घंटे के अंदर बाड़े वाले कमरे से खेतों तक का सफ़र तय कर लिया। अपनी माहिराना कारकर्दगी के नतीजे में इसने एक फतवा सादर किया। मलक साहब, वो मुझसे मुखातिब होते हुए गहरी संजीदगी से बोला, मैंने 2 खुरे तलाश कर लिए हैं। 2 खुरे? मैंने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। जी हाँ, वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, दोनों खुरे बाड़े के अंदर से शुरू होकर बाहर आए हैं, लेकिन दोनों में एक ख़ास फ़र्क भी पाया जाता है। कैसा फ़र्क? मैंने दिलचस्पी का इजहार करते हुए पूछा। एक खुरा तो इसी ठिगने बंदे के पाँव का है जिसका जूता आपने मुझे दिया है। वो वजाहत करते हुए बोला, ये बंदा मकतूल वाले कमरे तक गया था, मगर कमरे के अंदर दाखिल नहीं हुआ और वहीं से वापस पलट गया। बाड़े की जनूबी दीवार तक इसके दोनों पाँव का खुरा बड़ा वाज़ेह मिलता है। दीवार फैलाने के बाद ये जब बंदा बाहर पहुंचा तो उसके खुरे के साथ कमरे में इस खुरे के में भी तब्दीली आ गई। अब यहाँ खेतों तक एक पाँव के जूते के साथ दूसरे पाँव का बगैर जूते का खुरा मिलता है। इस दाएं पाँव का जूता दीवार फैलाते हुए बाड़े के अंदर गिर गया। वो सांस लेने के बाद मुतवक्किफ हुआ तो मैंने कहा, जाहिर है इसके बाद वो एक जूते के साथ ही भागा होगा। इसका दूसरा जूता मुझे खेतों के अंदर से मिला है। अब तुम मुझे ये बताओ कि ठिगना बंदा खेतों के से किस तरफ निकल गया? 10:30 मैंने जहाँ तक इसके खुरे पर काम किया है, इसके मुताबिक वो किला दीदार से इनसे निकलकर गखड़ मंडी की जानिब बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन किसी हतमी नतीजे पर पहुँचने के लिए मुझे इसका यानी इस खुरे का बाकायदा ताक़ुब करना पड़ेगा। तुम्हें ताक़ुब करने से किसने रोका है? मैंने इस्तरारी अंदाज में कहा, लेकिन खुरे के पीछे से पहले तुम्हें ये ज़रूर बताओगे कि दूसरा खुरा क्या कहता है। दूसरा खुरा? इसने एक गहरी सांस खारिज की और ठहरे हुए लहजे में कहा, दूसरा खुरा मकतूल के कमरे के अंदर से निकलता है, बाड़े की मशरक़ी दीवार के फलांग कर बाहर जाता है। इस बंदे ने पाँव में जूते पहने हुए हैं। वो मशरक़ से सफ़र करते हुए
ٹالی کے اس درخت کی طرف جاتا ہے۔ یہاں تک بتانے کے بعد کھوجی نور محمد نے ٹالی کے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ مذکورہ درخت کھیتوں کے پہلو میں استادہ تھا۔ میں نے پوچھا، اور ٹالی کے درخت سے آگے کی کیا صورتحال ہے؟ ٹالی کے اس درخت کے نیچے سے وہ کھرا غائب ہو جاتا ہے۔ وہ انکشاف انگیز انداز میں بولا۔ کیا مطلب نور محمد؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس کے بعد اس بندے کا پاؤں کے کھرا نہیں ملتا، البتہ اس نے لمحاتی توقف کے بعد ایک بوجھل سانس خارج کیا اور اس بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، البتہ ٹالی والے درخت کے نیچے سے کسی گھوڑے کا بڑا واضح کھرا مجھے ملا ہے۔ لگتا ہے وہ بندہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں نکل گیا ہے۔ کہاں نکل گیا ہے نور محمد؟ میں نے پوچھا۔ میں پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں ملک صاحب، پر اعتماد انداز میں بولا۔ آپ مجھے شام تک کا وقت دے دیں، میں اپنی ماہرانہ تحقیق سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے نور محمد، میں تمہیں کل دوپہر تک کا وقت دیتا ہوں، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ 24 گھنٹے میں اپنے تجربے کے سارے گھوڑے دوڑا دو، لیکن مجھے کل دوپہر تک رزلٹ چاہیے۔ ان دونوں بندوں کے بارے میں مجھے مکمل معلومات چاہیے۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام شروع کر دو، میں نے فیصلہ کنندہ انداز میں کہا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر تک وہ مزید قلعہ دیدار سنگھ میں رکا، پھر واپس تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے جیسے ہی تھانے پہنچا، حوالدار جمن شابی لالی کی لاش کو سرکاری اسپتال پہنچا کر لوٹ آیا تو وہ ہمارے درمیان قادر بخش اور ٹالی کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ میں نے کھوجی نور محمد کو 24 گھنٹے کا وقت دے دیا تھا تاکہ وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائے، لیکن اگلے روز جب میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پہلے سے وہ وہاں میرے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا اور خاص طور پر میرا دھیان ایک خاص زاویے کی طرف چلا گیا۔ گزشتہ رات ہلکی پھلکی بارش ہوئی تھی۔ اسے موسلادھار بارش تو نہیں کہا جا سکتا، تاہم اس کا شمار بوندا باندی میں بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک باقاعدہ بارش تھی جس نے زمین کے سینے کو تربتر کر دیا تھا۔ ظاہر ہے زمین اس طرح نم ہونے سے کھرا وغیرہ سب دب جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے۔ مجھے تفتیش ہوئی کہ شاید نور محمد اسی پریشانی کے باعث صبح ہی صبح تھانے میں پہنچ گیا۔ میں نے فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ رسمی علیحدہ صلاح کے بعد اس نے کہا، نور محمد، پچھلی رات ہونے والی بارش نے تمہاری محنت کا تو ستیہ ناش مار دیا ہوگا۔ نہ جی، بالکل نہیں، وہ بڑے اطمینان سے بولا۔ بارش تو جی آدھی رات کے بعد ہوئی تھی۔ کس وقت ہوئی تھی؟ ہاں جی، اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے، میں نے نور محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں رفع حاجت کے لیے اٹھا تو وقت بھی دیکھ لیا تھا۔ ملک صاحب، ابھی آپ نے مجھے ان 2 بندوں کے کھرے کی تلاش کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دیا تھا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا، لیکن میں نے کل سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اپنا کام مکمل کر لیا تھا، لہٰذا رات کو ہونے والی بارش سے مجھے کوئی فرق نہ پڑا۔ یہ تو بہت بڑی خوشخبری سنا رہے ہو نور محمد، میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بتاؤ تمہاری تحقیق سے کیا نتائج برآمد ہوئے؟ بہت ہی سنسنی خیز انکشافات ہیں ملک سرکار، نمائندی خیز انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ سنسنی پھیلاتے ہی جاؤ گے یا کچھ بتاؤ گے بھی؟ میں نے قدرے سخت ناگوار اور اضطراری لہجے میں کہا۔ سنیں ملک صاحب، وہ بے حد گمبھیر انداز میں بولا، جیسے کہ میں نے آپ سے کل ہی عرض کر دیا تھا کہ چھوٹے پاؤں والے ٹھگنے بندے کا گھر گھکڑ منڈی کی جانب جانے کا اشارہ کر رہا ہے۔ میں اس کھرے کے تاکوں میں گھکڑ منڈی تک پہنچ گیا ہوں اور گھر بھی دیکھ لیا ہے جہاں تک اس کھرے نے میری رہنمائی کی ہے۔ شاباش نور محمد، میں نے بے ساختہ سراہنے والے انداز میں کہا، یہ تو تمہاری بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ذرا دوسرے آدمی کے گھر کا کھرے کا بھی احوال سنا ڈالو۔ اس کھرے کا احوال دلچسپ ہونے کے ساتھ ہی الجھن آمیز بھی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں گھوڑے کے سموں کا تعاقب کرتے ہوئے جی روڈ تک پہنچا اور پھر کچھ آگے جا کر میں نے یہ کھرا کھو دیا۔ باوجود کوشش کے میں اس بندے کے پاؤں کے نشانات ڈھونڈ نہ سکا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور نہ ہی کوشش ترک کر دی۔ بالآخر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ میں دوبارہ اسی گھوڑے کے سموں کا کھرا پا لیا، مگر اس مرتبہ ایک عجیب سی بات دیکھنے میں آئی ہے۔ وہ کھرا قلعہ دیدار سنگھ کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اس کے کھرے کا تعاقب کیا، قلعہ دیدار سنگھ کے گھر تک پہنچ گیا۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ملک صاحب اس بندے کا تعلق دیدار سنگھ ہی سے ہے۔ وہ باڑے سے نکلا، ایک لمبا چکر لگانے کے بعد وہ واپس قلعہ دیدار سنگھ آ گیا۔ میں نے نور محمد کی بات پورا توجہ سے سنی اور اس کے خاموش ہونے پر سوال کیا،
GT रोड जहाँ तुमने जाते हुए घोड़े का खोया और फिर कुछ फासले पर इसी घोड़े का किला दीदार सिंह की तरफ आता हुआ पकड़ा। ना तुम्हें और कोई ख़ास घोड़ा भी मिला था? जनाब, सच्ची बात तो ये है कि मैंने किसी और घोड़े पर तवज्जो ही नहीं दी। वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला, मेरे लिए दिलचस्पी का पहलू यही था कि मेरा मतलूबा घोड़े के समय के निशानात किस तरफ जा रहे हैं। इस घोड़े का खो देना अक्लमंदी ना होती। ठीक कह रहे हो नूर मोहम्मद, मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। इतना काफ़ी है, मैंने पिछली रात बाड़े की यात्रा पर आने वाले 2 बंदों का ठिकाने का सुराग लगा लिया है। आपको अपना वादा याद है ना मलक साहब? उमायनी का इस अंदाज में बोला, कौन सा वादा? मैंने बेसाख्ता पूछ लिया। जनाब, इतनी जल्दी भूल गए हो? खुशाकी नज़रों से मुझे तकमील लगा। मैं नाम की बात कर रहा हूँ मलिक साहब। नूर मोहम्मद, फिक्र ना करो, मैंने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा, तुम्हारा नाम कहीं भागा नहीं जा रहा। पहले कातिल को तो मेरे हत्थे लग जाने दो, फिर तुम्हारा इनाम भी मिल जाएगा। मुझे इजाज़त दें मलिक साहब। वो गहरी संजीदगी से बोला, जब कातिल को पकड़ लें तो फिर ही मैं आपके पास आ जाऊंगा। नहीं नूर मोहम्मद, मैंने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें यूं जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। जी? हैरत भरी नज़रों से मुझे देखने लगा। क्या मतलब मलिक साहब? मतलब साहब ज़ाहिर है नूर मोहम्मद, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, तुमने जिन 2 बंदों का खुरा निकाला है, जिनके ठिकाने का सुराग लगाया है, वहाँ तक मुझे कौन पहुँचाएगा? मैंने तो वो घर नहीं देखे हुए। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली और फिर इजाफा करते हुए बोला, आज का सारा दिन तुम्हें मेरे साथ रहना है। दुआ करो शाम से पहले लाली का कातिल मेरी गिरफ्त में आ जाए और तुम्हें तुम्हारा इनाम आज ही मिल जाए। ठीक है जनाब, जैसे आपकी मर्जी। वो एक ठंडी सांस लेते हुए बोला, बताएं पहले किस तरफ जाना है? पहले उधर जाएंगे जो जगह थाने से ज़्यादा नज़दीक होगी। मैंने कहा, यानी किला दीदार सिंह? इसने इस बात में गर्दन हिला। थोड़ी देर बाद मैं कांस्टेबल को साथ लिया। फौजी बाबा नूर मोहम्मद की मैयत में किला दीदार सिंह पहुंच गया। मैंने मकतूल कादिर और लाली के बाप खुदा बख्श के घर का रुख नहीं किया था। इसके बाद इससे मुलाकात भी हो सकती थी। वो मोहम्मद किला दीदार सिंह के जिस घर के दरवाजे तक ले गया था वो किसी अनवर जट का घर था। नूर मोहम्मद ने बड़े यकीनी अंदाज में मुझे बताया था जिस घोड़े के खुरों पर इसने ताक़ुब किया था वो बाड़े से जीटी रोड तक और जीटी रोड से इस घर तक पहुंचा था। मलिक साहब, मैंने आपको पहली मंजिल तक पहुंचा दिया है। वो फखरिया लहजे में बोला, अब आप आगे से आपका काम शुरू। मैंने इसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और कांस्टेबल अली हुसैन की तरफ देखा। कांस्टेबल अली हुसैन मेरी आंख का इशारा समझ गया और आगे बढ़कर उसने अनवर जट के दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी जानिब में एक खूबसूरत औरत ने दरवाज़ा खोला और कांस्टेबल अली हसन सरकारी यूनिफॉर्म में थे। हम पर नज़र पड़ती ही वो औरत चीखी और बेसाख्ता इसके मुंह से निकला, हाय रब्बा, पुलिस! इसके साथ ही इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इससे भी ज़्यादा तेज़ी दिखाई और दरवाजे के बीच में अपना पाँव फंसाकर इसे इस कोशिश में नाकाम बना दिया। और इसी लम्हे अंदर से मर्दाना उकताई हुई आवाज़ उभरी, ज़ायदा बाहर कौन है? ज़ायदा यकीनन इसी औरत का नाम था जिसने दरवाज़ा खोला था। अपने सामने 2 पुलिस वालों को चाको चौबंद खड़े देखकर बिदक गई थी। इस के रद्द अमल ने मुझे शक में डाल दिया था। मुझे यकीन हो गया था कि दाल में कुछ काला है, वरना ज़ाहिदा हमें देखकर इस तरह खौफजदा ना हो जाती। चाचा, दरवाजे पर पुलिस आई है, ज़ाहिदा ने इस्तफसार करने वाले शख्स को जवाब दिया। मैंने सख्त लहजे में पूछा, बीबी, क्या ये अनवर जट का घर है? ज़ाहिदा बिदकने के बाद दरवाजे की ओट में हो गई थी। इसकी शक्ल मुझे नज़र नहीं आ रही थी। इसने दरवाजे के पीछे से जवाब दिया, जी, अनवर जट मेरे खानदान का नाम है। पुलिस हमारे घर क्या लेने आई है? अंदर से इसी शख्स ने ज़ाहिदा से जिसे इसने चाचा कहकर मुखातिब किया था कहा, ठहर ठहर, मैं आ रहा हूँ। अनवर जट को बाहर भेजो, मैंने ज़ाहिदा से कहा। एक केस के सिलसिले में इससे पूछकर करने आया हूँ। अनवर तो घर ही नहीं है जी। घर में नहीं है तो फिर कहाँ है? मैंने कड़े लहजे में पूछा। इसने बताया, कल वो सुबह ईमनाबाद गया हुआ है जी। वापस कब आएगा? कह गया था आज तक शाम तक वापस आ जाएगा, ज़ाहिदा ने जवाब दिया। इतनी देर में ज़ाहिदा का चाचा भी दरवाजे पर पहुंच गया। क्या बात है सरकार, सुबह ही सुबह पुलिस हमारे दरवाजे पर? सब खैरियत तो है ना? इस बंदे की उम्र 60 के आसपास नजर आ रही थी।
जिस तरह आंखों को मींच कर हमारी तरफ देख रहा था, इससे मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में किसी दुश्वारी का अंदाज़ा नहीं हुआ कि इसकी दूर की निगाह अच्छा खासा ज़ौफ़ आ चुका है। तुम सियाने बयाने हो चाचा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। पुलिस ख्वामखा तो किसी के दरवाजे पर नहीं आती। पुत्र, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, वो बारी बारी हम सबको देखते हुए बोला। आखिर मामला जो भी है वो यूं गली में खड़े होकर नहीं बताया जा सकता। मैंने इधर उधर नगार दौड़ाते हुए कहा, क्या तुम्हारे घर में बैठने के लिए कोई जगह नहीं है? मैंने देखा हमारे आमद पर गली के निफ्स दर्जन लोग जमा हो गए थे। इन सब के चेहरों पर गहरी तशवीश पाई जाती थी। इन सब के जहनों में यकीनन एक ही सवाल होगा कि पुलिस अनवर जट के दरवाजे पर क्या करने आई है। मेरे इस्तफसार के जवाब में जायदा के चाचा ने जल्दी से कहा, क्यों नहीं जनाब, आप अंदर बैठक में बैठ कर हमसे बात करें। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि अनवर जट घर में मौजूद नहीं है। ठीक 1 मिनट बाद हम अंदर बैठक में बैठे हुए थे। जायदा और इसके चाचा भी हमारे सामने ही मौजूद थे। इस शख्स का नाम मुश्ताक जट मालूम हुआ और वो अनवर जट का बाप था। अनवर की माँ का काफ़ी अरसे पहले इंतकाल हो चुका था। वो सिर्फ 3 अफराद का गुम्बद था, अनवर जट और जाहिदा की शादी चंद माह पहले ही हुई थी। मुश्ताक जट की बिनाई कदरे कमज़ोर थी। वो लोग काश्तकारी करते थे। उनके पास 10 एकड़ ज़रई अराज़ी थी जो उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी थी। जाहिदा की उम्र 25 और 20 के दरमियान ही होगी। वो एक दिलकश और पुरकशिश लड़की थी। इसकी आंखों से तेज तरारी टपकती थी। मैंने बूढ़े मुश्ताक जट की तरफ देखते हुए कहा, चाचा, तुम्हारी बहू ने बताया कि अनवर जट कल सुबह से इमनाबाद गया हुआ है और उसकी वापसी शाम तक होगी। क्या वो पिछली रात घर में मौजूद था? मैंने मुश्ताक जट से इस रात के बारे में पूछा जिस रात को लाली को बाड़े में मौत के घाट उतारा गया था। इसने पुरवसूख अंदाज में कहा, जी हाँ, वो तो हर रात घर में मौजूद होता है। बस पिछली रात इसने इमनाबाद में गुजारी है। आज शाम तक वो वापस आ जाएगा। इमनाबाद वो किस काम से गया है? मैंने पूछा। एक बंदे से कुछ रकम लेना थी, मुश्ताक जट ने बताया। कितनी रकम है और किस बंदे से है? इस बंदे का नाम सूदी है। जी, इसने बताया। काफ़ी अरसे पहले सूदी शाह की तरफ 1000 रुपये फंसे हुए हैं। अनवर इसी सिलसिले में इमनाबाद गया है। सूदी शाह का असल नाम मसूद है। जी, क्या अनवर जट बस के जरिए इमनाबाद गया है? मैंने पूछा। नहीं जनाब, नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। वो अपने घोड़े पर बैठ कर गया है। घोड़े के जिक्र पर मैंने चौंक कर नूर मोहम्मद की जानिब देखा। वो भी मायने खेस अंदाज में मुझे तकने लगा। इस सूरत हाल में मुश्ताक जट और जायदा ने इस तरारी लहजे में पूछा, थानेदार साहब, आखिर बात क्या है? आप किस किस्म की तफ्तीश करते फिर रहे हैं? जी सरकार, कुछ पता तो चले, आप किस सिलसिले में अनवर की तफ्तीश कर रहे हैं? मुश्ताक जट भी की आवाज़ भी तफ्तीश से भरी हुई थी। सिलसिला बहुत संगीन है चाचा, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। तुम्हें पता है ना कि पिछली रात किसी ने खुदा बख्श के बेटे लाली को बाड़े में कत्ल कर दिया था। जी, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, वो दुखी लहजे में बोला। लाली बेचारे के साथ तो बहुत ही जुल्म हुआ है। इसने उलझन ज़दा अंदाज में मुझे देखा, पूछा, लाली के कत्ल से मेरे बेटे का क्या ताल्लुक है? आप अनवर से किस किस्म की पूछताछ करना चाहते हैं? ताल्लुक निकला है तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ ना चाचा, मैंने मजबूत लहजे में कहा। मैं एक माहिर फौजी से कातिल का कुरा निकलवाया। इस कुरे ने वही मुझे इस घर तक पहुँचाया। क्या मतलब जी? मुश्ताक जट परेशान हो गया। कातिल बाड़े से निकल कर टहली के दरख्त के नीचे तक पहुंचा, फिर वहां से घोड़े पर बैठकर जीटी रोड की तरफ गया, वहां से घूमकर इस घर की तरफ तक आया। मैंने ठहरे हुए अंदाज में बताया। अब तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा मैं तुम्हारे बेटे से क्यों पूछताछ करना चाहता हूँ। आपका अंदाजा ठीक नहीं है थानेदार साहब, मुश्ताक जट ने कहा। मेरा बेटा किसी कत्ल में मुलव्वस हो ही नहीं सकता। चाचा बिल्कुल ठीक कह रहा है, जायदा ने जल्दी से पूछा। अनवर ऐसा नहीं कर सकता। आप यकीन नहीं आ रहा तो आप घर की तलाशी ले लें। तलाशी किस बात की? मुश्ताक ने घूर कर अपनी बहू को देखा। अनवर कोई घर में थोड़ी छुपा बैठा है, वो एमनाबाद गया हुआ है, वो शाम को वापस आएगा। नहीं चाचा, मैं अनवर की बात नहीं कर रही हूँ, जायदा ने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो तो मुझे भी पता है, अनवर ऐसा कोई संगीन जुर्म कर ही नहीं सकता। फिर तुमने घर की तलाशी की बात क्यों की है? मुश्ताक ने पूछा। थानेदार जी को शक है कातिल घोड़े पर सवार होकर हमारे घर तक आया है, जायदा ने वजाहत करते हुए कहा। अगर ये हमारे घर की तलाशी ले ले तो यकीन आ जाएगा कि हमने किसी कातिल को अपने घर में पनाह नहीं दे रखी। चाचा, तुम्हारे घर की तलाशी लेने पर कोई एतराज़ है? मैंने मुश्ताक जट की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में पूछा।
نہیں سرکار، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ نرم لہجے میں بولا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا میرا بیٹا قتل کی کسی واردات میں ملوث ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات کا فیصلہ میں خود کر لوں گا، انور جٹ کسی واردات میں ملوث ہے یا نہیں۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، وہ جب ایمن آباد سے واپس آئے گا تو میں اس کی خبر لے لوں گا، پہلے اس گھر کی تلاشی ضروری ہے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر زاہدہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مشتاق جٹ نے اس سے پوچھا، کیا ہوا زاہدہ؟ تھانے دار جی ہمارے گھر کی تلاشی لیں گے تو ان کا ساتھ رہنا ہوگا نا؟ وہ جلدی سے بولی۔ چاچا تمہاری طبیعت تو خراب ہے، میں دیکھتی ہوں اس معاملے کو، آپ آرام کرو۔ ایک بات کو میں نے خاص طور پر محسوس کیا تھا کہ ان بہو سسر میں ذہنی ہم آہنگی نہیں پائی جاتی تھی۔ دونوں کو یہ تو یقین تھا کہ انور جٹ لالی کے قتل میں ملوث نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میری تفتیش کے سلسلوں میں دونوں کا رویہ جدا تھا۔ زاہدہ میرے ساتھ مکمل تعاون کر رہی تھی، جبکہ مشتاق جٹ اس سلسلے میں خاصا گریزاں دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور زاہدہ کی رہنمائی میں گھر کی تلاشی لینے لگا۔ ایک درمیانے سائز کا عام سا گھر تھا۔ میں نے مذکورہ مکان کا کونا کونا چھان مارا، ایک کمرے سے دوسرے کمرے اور دوسرے سے تیسرے کمرے میں جاتے ہوئے بالآخر کامیابی نے میرے قدم چوم لیے۔ اس دوران زاہدہ کسی سائے کی طرح میرے ساتھ رہی تھی۔ لکڑی کی ایک بڑی الماری کے پیچھے ایک گٹھڑی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ زاہدہ اس گٹھڑی کو دیکھ کر بری طرح چونک اٹھی۔ اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، یہ کیا ہے تھانے دار صاحب؟ یہ تمہارے گھر سے برآمد ہوئی ہے زاہدہ بی بی؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم ہی بتاؤ گی کہ یہ کیا ہے؟ میں تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، وہ خوفزدہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولی۔ کبھی مجھے اور کبھی گٹھڑی کی طرف تکنے لگی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں یہ کس نے یہاں چھپا رکھی ہے۔ اس دوران میں چاچا مشتاق بھی ہمارے قریب پہنچ گیا۔ میں نے مذکورہ گٹھڑی کی گرہ کھولتے ہوئے زاہدہ سے کہا، فکر نہ کرو، ابھی سب پتہ چل جائے گا یہ گٹھڑی کس کی ہے۔ میں نے ان دونوں ساس سسر بہو کی موجودگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے وہ گٹھڑی کھول ڈالی۔ اگلے ہی لمحے مجھ سمیت وہاں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے۔ گٹھڑی کے اندر سے ایک خون آلود لباس برآمد ہوا تھا۔ اس میں لپٹے ہوئے مردانہ لباس کو بھی کھول کر دیکھا۔ لباس کے اندر خون آلود خنجر چھپا رکھا گیا تھا۔ کپڑوں اور خنجر کی دھار پر لگا ہوا خون خشک ہو کر گہری رنگت اختیار کر چکا تھا۔ میں نے یہ تمام چیزیں زاہدہ کے سامنے پھیلاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا، ان کو پہچانتی ہو؟ جی، یہ لباس تو انوری کا ہے، وہ بے یقینی سے خون آلود کپڑوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مگر سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہے۔ مشتاق جٹ پر بھی یہ صورتحال واضح ہو سکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو سر سے تھامتے ہوئے بولا، یا مولا، یا ربا، اے کی ہوندا پیا؟ جب انور جٹ میرے ہتھے چڑھے گا تو آپ سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، انور کا خون آلود لباس اور اس کے اندر لپٹا ہوا خنجر جو کہانی سنا رہا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ لالی کو انور جٹ ہی نے موت کی گھاٹ اتارا ہے۔ میں ابھی اس کی گرفتاری کے لیے ایمن آباد جا رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ وہ سودی شاہ کے ایمن آباد میں کس جگہ رہتا ہے؟ میں شام تک یہاں بیٹھ کر انور کی واپسی کا انتظار نہیں کر سکتا۔ مشتاق جٹ نے مجھے سودی شاہ کے گھر کا ایڈریس بتا دیا۔ ایمن آباد گوجرانوالہ شہر سے جنوب میں 5-6 میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ سودی شاہ کو وہاں تلاش کرنا کوئی دشوار نہیں تھا۔ میں مشتاق جٹ کے گھر سے نکلا تو وہ منت ریز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میرا بیٹا قاتل نہیں ہو سکتا۔ لالی سے اس کی کوئی دشمنی تھی، وہ تو لالی کے خون میں ہاتھ بھی نہیں رنگ سکتا۔ کمال کرتے ہو چاچا، میں نے خفگی آمیز انداز میں کہا۔ آلۂ قتل اور تمہارے بیٹے کا خون آلود لباس اس گھر کے کمرے سے برآمد ہوا ہے اور تم کہہ رہے ہو لالی کے قتل میں انور جٹ کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اس خون آلود لباس اور خنجر کو ابھی لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیج رہا ہوں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ اس گھر میں صرف 3 افراد ہی رہتے ہیں، انہی میں سے کسی ایک نے گٹھڑی کو لکڑی کی الماری کے پیچھے چھپایا ہوگا نا؟ بتاؤ چاچا، اگر انور کا لالی کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے تو پھر تم دونوں میں سے کس نے یہ کام کیا ہے؟ بتاؤ، تم نے یا تمہاری بہو نے؟ کس نے لالی کو قتل کیا ہے؟ کسی نے نہیں سرکار، وہ بے بسی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس وقت میرا دماغ کام ہی نہیں کر رہا، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے ہم تینوں میں سے کسی نے لالی کو قتل نہیں کیا۔ پھر یہ گٹھڑی الماری کے پیچھے جنہوں نے رکھی ہے؟ اس سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ شگفت‌زدہ انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، سونا رب بھی جانتا ہے
इस राज की हकीकत क्या है? सोना रब तो हर चीज़ से वाकिफ़ है चाचा, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि रात तक तुम्हें इसका भी पता चल जाएगा इस राज की हकीकत क्या है। बस अनवर जट को मेरे हत्थे चढ़ने दो, फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। मुश्ताक जट के कहने के पास के लिए कुछ भी नहीं था। वो रहम तरफ नज़र से मुझे देखने लगा। ज़ाहिदा मुझे गहरी तशवीश में घिरी हुई नज़र आई। मैं इनके घर से बाहर निकल गया। हम अनवर जट की गली से बाहर निकले तो फौजी बाबा ने मुझसे कहा, मलिक साहब आप किस तरफ जाने का इरादा रखते हैं? ज़ाहिर है मैं पहली फुर्सत में यमनाबाद रवाना होना चाहता हूँ, मैंने ठोस अंदाज में कहा। इतने बड़े समूद में जाने के बाद अनवर जट को एक लम्हे के लिए भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। और गखर मंडी वाले काम का क्या होगा? इसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। वो काम भी ज़रूर होगा, मैंने ठोस लहजे में कहा। मैं यमुनाबाद जाऊँगा और तुम हवालदार जुम्मन शाह के साथ गखर मंडी का रुख करोगे। तुमने जिस घर तक ठिगने ढाटा पोछ कर खुरा निकाला है, तुम लोग इस घर के मकीनों से पूछ कर करने के बाद इस ठिगने बंदे को गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर थाने आना है। बाकी की पूछताछ और तफ्तीश में खुद कर लूँगा। ठीक है मलिक साहब। को अस्पात ने गर्दन हिलाया और सल्यूट मारते हुए कहा, आप बेफिक्र हो जाएं, ऊपर यमुनाबाद की तरफ जाएं, यहाँ के मामलात को हम संभाल लेंगे। और मैं वाकई बेफिक्र हो गया। यमुनाबाद वाले मिशन में मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। अपने साथ एक कांस्टेबल को भी लेके गया था। सूदी शाह का घर बहुत आसानी से मिल गया था। मेरा मतलूबा बंदा अनवर जट सूदी शाह के घर में ही मौजूद था। किस्सा मुख्तसर, अनवर जट गिरफ्तार करके अपने साथ थाने ले आया। जब हम थाने पहुंचे तो मगरिब की अजान हो रही थी। इब्तदाई पूछताछ तो मैं उधर यमुनाबाद में ही कर रही थी, लेकिन अनवर जट ने इस सिलसिले में कतई लाताल्लुकी का और लाइलमी का इजहार किया था। मैंने मगरिब की नमाज अदा की और दोबारा थाने में आकर अपनी सीट संभाली। इसे तो ये तक मालूम नहीं था कि बकौल इसके कि किला दीदार सिंह में लाली को किसी ने कत्ल कर दिया है। वो इस रोज़ अली सुबह घर से निकल गया था, लेकिन मैं इसकी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। इसके घर के अंदर से मुझे इसके जुर्म का ठोस सबूत मिला था और इसे किसी तौर पर नज़रअंदाज करके जुर्म का जो ठोस सबूत मिला था इससे किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। हालात और वाक़यात बड़ी हद तक मेरी तफ्तीश इस काम की जानिब इशारा कर रही थी कि वो 2 रोज़ कबल जाए वक़ुआ की रात अनवर जट खतरनाक खंजर के पैदर पे वार करके कादिर बख्श ट्राली को मौत के घाट उतारा है और फिर घोड़े पर बैठकर जीटी रोड की तरफ गया है ताकि तफ्तीश को गलत रुख पर डाल सके। थोड़ा घूम फिर कर वापस घर आ गया, फिर अगली सुबह यमुनाबाद की तरफ रवाना हो गया। ये काम इसने इंतहाई सफाई से अंजाम दिया था। इसके घर में मौजूद ज़ाहिदा और मुश्ताक जट दोनों को कानो कान खबर ना हो सकी, लेकिन ये मुअम्मा हल करना बाकी था कि अभी तक इस अमर का सुराग भी नहीं मिल सका था कि अनवर जट ने किस अदावत में लाली को मौत के घाट उतारा था। थाने पहुंचकर इसे ट्रायल रूम पहुंचा दिया गया और खून आलूद लिबास माखून आलूद खंजर इसके सामने रख दिया गया। फिर सख्त लहजे में पूछा, इस सामान को पहचानते हो? मैं इन चीज़ों का जिक्र इसे यमुनाबाद से कर चुका था। इसने हर बात से साफ इनकार किया। वो किसी भी कीमत पर अपना जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं था। इसने गठरी से बरामद होने वाली चीज़ों को हैरत भरी नज़रों से बगौर देखा और नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, थानेदार साहब ये लिबास तो मेरा ही है, मगर इस पर खून कैसे लगा? और ये खून आलूद खंजर, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता। ये गठरी तुम्हारे घर के अंदर से लकड़ी की अलमारी के पीछे पड़ी मिली है। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, तुम्हें ये तो पता है कि ये खून आलूद सामान तुम्हारे घर के अंदर कैसे पहुंचा? मेरे तंज में डूबे इस्तफसार के जवाब में वो बड़ी ढिठाई से बोला, थानेदार साहब आप मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें, मगर हकीकत यही है कि मैं इन अशिया के बारे में वाकई कुछ नहीं जानता। तो इसका मतलब ये है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा साहबजादे। मैंने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें कस्मों के चक्कर में तो नहीं डालूंगा, मगर आज रात यहाँ थाने में तुम्हारी खुसूसी दावत ज़रूर की जाएगी। सुबह तक तुम्हारी तबीयत खासी ठीक हो जानी है। वो खौफज़दा अंदाज में मुझे तकने लगा। मैंने इसे हवालात में बंद किया और अपने कमरे में आ गया। मुझे दरअसल हवलदार जुम्मन शाह का इंतज़ार था। वो खोजी नूर मोहम्मद के साथ ठिकने ढाटा पोश के साथ गखर मंडी गया हुआ था। वो अभी तक वापस नहीं आया था। मुझे कमरे में बैठे हुए बमुश्किल 10 मिनट गुजरे होंगे कि हवलदार गखर मंडी से लौट आया। नूर मोहम्मद खोजी भी इसके हमरा था। वो अपने साथ एक लहीम शहीम और दराज कामत बंदे को पकड़ कर लाए थे। मैं इस जिन्नाती जस्से के मालिक शख्स का नाम दिलदार हुसैन पता चला। वो अपने वज़न और जिस्म के फैलाव से इतना परेशान और नाला नज़र आता था कि चलते हुए ये दुश्वारी और नागवारियत इसके चेहरे से झलकती थी। वो बड़ी मुश्किल से चल रहा था।
یہ کیا ہے جمن شاہ؟ میں نے سوالیہ نظروں سے باری باری حوالدار جمن شاہ اور فوجی نور محمد کی طرف دیکھا۔ تم لوگ تو ٹھکنے ڈھاٹا پوش کی تلاش میں گکھڑ منڈی گئے تھے اور پکڑ لائے ہوئے ہاتھی کو، یہ کیسا مذاق ہے؟ جناب یہ وہ ٹھگنا اندر سے نکلے گا اس کے، فوجی نور محمد نے معنی خیز انداز میں بولا۔ کیا مطلب نور محمد؟ میں نے گھور کر اس کو دیکھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ پوش کے اس پہاڑ میں سے اس ٹھگنے ڈھاٹا پوش کے اس پہاڑ نے اس ٹھگنے ڈھاٹا پوش کو نکل لیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے ملک صاحب، جمن شاہ نے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ یہ دلدار ادھر گکھڑ منڈی میں دودھ دہی کی دکان چلاتا ہے، دکان سے گھر اور گھر سے دکان، بس یہی اس کی کل مصروفیت ہے۔ یہ چھڑا چھانٹ ہے، اس گھر میں اکیلا رہتا ہے۔ جہاں تک نور محمد نے ٹھگنے بندے کے کھرے کا پیچھا کیا تھا، مگر یہ دلدار اس ضد پر اڑا ہوا ہے کہ یہ کسی ٹھگنے بندے کو نہیں جانتا۔ میں نے ادھر ادھر چند لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کی ہے، وہ 2 دن پہلے لوگوں نے اس ٹھگنے کو دلدار کے گھر میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ میں نے گکھڑ منڈی میں اس کا تماشا بنانا مناسب نہ سمجھا، تفتیش کے لیے اسے اپنے ساتھ تھانے لے آیا ہوں۔ وہ لمحے بھر کے لیے سانس درست کرنے کی خاطر تھما اور پھر بات ختم کرتے ہوئے بولا، اب جو آپ کا حکم سرکار۔ جی حکم ملک صاحب، جمن شاہ نے فرما برداری سے کہا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، آرام کرنے کے لیے اپنے کوارٹر جا رہا ہوں، میں نے مزمل انداز میں کہا، اور یہ ایک حقیقت بھی تھی، آج دن بھر کی بھاگ دوڑ نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، میں کل صبح سے اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھوں تو۔ میں نے جمن شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے اپنی بات مکمل کر دی۔ تو یہ دونوں بندے مجھے صحیح و سالم ملنا چاہیے، اس طرح کہ ان کی زبانیں بولنے کے لیے بے قرار ہوں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، جمن شاہ نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ آپ مطمئن ہو کر کوارٹر میں جائیں، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ حوالدار دلدار کو اپنے ساتھ کمرے میں لے کر گیا تو میں کمرے کے لیے نکلا تو فوجی نور محمد بڑے رازدارانہ انداز میں بولا، ملک صاحب میرے خیال میں اب تو میرا کام مکمل ہو چکا ہے، اگر آپ ابھی مجھے فارغ کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ نور محمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خاصے تیز لہجے میں پوچھا، تمہیں یہ خبر کس نے دی ہے کہ آج رات میرا تبادلہ کسی اور ضلع کے تھانے میں ہونے والا ہے؟ وہ حیرت سے منہ کھول کر مجھے تکنے لگا۔ میں نے ایسا کب کہا جناب؟ تمہاری باتوں سے یہی ظاہر ہو رہا ہے جب ہی تمہیں انعام کی ایسی جلدی لگی ہوئی ہے۔ میں نے شکایتی لہجے میں کہا، میں کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا یار، جہاں تک تمہارے کام کا تعلق ہے تو میری نظر میں وہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ وہ الجھن بھرے سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ٹھگنے ڈاٹا پوش کا ابھی سراغ نہیں لگ سکا، لیکن مجھے جمن شاہ کی صلاحیت پر پورا بھروسہ ہے۔ آج کی رات وہ دلدار پر جس قسم کے تجربات کرے گا، اس کے نتیجے میں دلدار شیر فروش کو ٹھگنے کے حوالے سے اپنی زبان کھولنا ہی پڑے گی۔ میں نے لمحاتی توقف سے ایک گہری سانس لیا اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہا، ابھی تک انور جٹ نے اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا، ہو سکتا ہے اس کے گھوڑے کے سموں پر تحقیق کرنے کے لیے مجھے تمہاری دوبارہ فوجیانہ صلاحیتوں سے استفادہ حاصل کرنا پڑے، اس لیے ایک آدھ دن کے لیے تم چھری تھلے دم لو، میں یہاں موجود ہوں، تمہارا انعام کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور مجھے سلام کر کے رخصت ہونے لگا تو میں نے تاکیدی انداز میں کہا، نور محمد جب تک لالی کے قتل کی کشتی کسی کنارے نہیں لگتی تمہیں تھانے میں حاضر رہنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ جو حکم ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا اور تھوڑی دیر کے بعد تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ اگلی صبح بہت ہی سنسنی خیز اور تہلکہ ڈال دینے والی تھی۔ میں گزشتہ رات گوشت کے پہاڑ دلدار اور انور جٹ کو حوالدار جمن شاہ کے حوالے کر کے آیا تھا۔ حوالدار نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا، اگرچہ اسے اپنے مشن میں جزوی کامیابی حاصل ہوئی تھی، تاہم یہ اس کیس میں اہم پیش رفت تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ جمن شاہ میرے پاس آیا اور یہ اطلاع دی، ملک صاحب ٹھگنے ڈاٹا پوش کا سراغ مل گیا ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ میں متن گوش ہو گیا۔ اس بندے کا نام بوٹا ہے، جمن شاہ نے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ بوٹا چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہتا ہے، دلدار کے ساتھ اس کی پرانی جان پہچان ہے۔ دلدار نے تسلیم کر لیا ہے کہ جس رات لالی کا قتل ہوا وہ اس سے ایک دن پہلے بوٹا اس کے پاس گکھڑ منڈی آیا، پھر اگلے روز اچانک غائب ہو گیا۔ دلدار کے مطابق وہ اس کے پاس 2-3 دن رہنے کے لیے آیا تھا، پھر اس نے اپنا پروگرام تبدیل کر لیا، دلدار کو بتائے بغیر اگلی صبح چپ چاپ کہیں چلا گیا۔ بوٹے کا کیا پروگرام تھا؟ وہ چپ چاپ کہاں غائب ہو گیا؟
اس کا پتہ میں لگا لوں گا، میں نے سوچے ہوئے ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، یہ بتاؤ موٹے دلدار نے اس ٹھکنے کے بارے میں کیا کچھ بولا ہے کہ یا نہیں؟ جی سب پتہ چل گیا، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بوٹا راہ والی کا رہنے والا ہے، میں نے اس کے گھر کا ایڈریس نوٹ کر لیا۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والی انداز میں حوالدار کی طرف بولا، راہ والی تو یہاں سے بہت قریب ہے، اگر بوٹا کی گرفتاری کے لیے ادھر کسی کو بھیجا جائے تو وہ 2 گھنٹے میں واپس آ جائے گا۔ جی ملک صاحب، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ کو کس راہ کو راہ والی کا راہ بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس کا فیصلہ میں تھوڑی دیر بعد کروں گا، میں نے معتدل انداز میں کہا، پہلے تو مجھے بتاؤ دوسرے شکار کی کیا رپورٹ ہے؟ انور جٹ نے زبان کھولی یا نہیں؟ ملک صاحب وہ ایک ہی بیان پر ڈٹا ہوا ہے، اس نے لالی کو قتل نہیں کیا، جو من چاہ نے جواب دیا۔ اسے یہ بھی نہیں پتا خون آلود کپڑوں اور خون آلود خنجر والی پوٹلی اس کے گھر میں کیسے پہنچی۔ تم نے اس پر سختی بھی کی ہے؟ نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ جی کی ہے، اس نے اس بات نے گردن ہلائی۔ وہ ہر تکلیف سے گزرتا رہا لیکن ایک بار بھی اس نے لالی کے قتل کا اقرار نہیں کیا۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، تمہیں کیا لگتا ہے جمن شاہ؟ ملک صاحب، میرا تجربہ تو بتاتا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یا تو وہ بے گناہ ہے یا ہی بہت اونچے درجے کا کلاکار ہے، اس کی ساری کلاکاری تو میں ناک کے راستے نکال دوں گا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، ذرا وہ ٹھکنا میرے ہتھے لگ جائیں، مجھے امید ہے بوٹا کسی اہم راز کا انکشاف کر سکتا ہے جو 2-3 دن کے لیے دلدار کے پاس رہنے کے لیے آیا تھا، پھر وقوع کے اگلے ہی روز وہ اچانک غائب ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی ضرور کہانی چھپی ہوئی ہے، تو تم میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ جمن شاہ نے سوالی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تم کانسٹیبل علی حسن کو اپنے ساتھ لے کر فوراً راہ والی روانہ ہو جاؤ، میں 2-3 گھنٹے کے یعنی دوپہر سے پہلے اس ٹھکنے بوٹے کو یہاں اپنی نظر کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، ملک صاحب کو بڑے اعتماد کے ساتھ بولا، انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ حوالدار کے جاتے ہی مقتول لالی کی پوسٹ مارٹم سے لاش ہسپتال سے آ گئی۔ میں نے مقتول کے باپ خدا بخش کو بلانے کے لیے اپنے تھانے کے ایک اہلکار کو قلعہ دیدار سنگھ روانہ کر دیا۔ مذکورہ بندہ 10 منٹ سے پہلے ہی خدا بخش کے ساتھ واپس آ گیا تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ میرے استفسار پر مذکورہ اہلکار نے مجھے بتایا خدا بخش تھانے کے قریب ہی سے مل گیا تھا۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کے بعد لالی کی لاش خدا بخش کے حوالے کر دی تو وہ الجھن زدہ انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات خدا بخش؟ میں نے سوالی انداز سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے پتہ چلا آپ نے مشتاق جٹ کے لڑکے انور جٹ کو لالی کے الزام میں گرفتار کیا، تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ تمہیں بالکل ٹھیک پتہ چلا ہے خدا بخش، میں نے اسے گٹھڑی کی تفصیل بھی سنا دی جناب، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا بخش کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ کیا مطلب؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب یہ کہ انور اور لالی میں تو اچھا خاصا میل جول تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، پھر ان کے درمیان کبھی کوئی معمولی سا جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا، وہ تو اتنا خطرناک قدم کیسے اٹھا سکتا ہے؟ بس یہی بات میری سمجھ نہیں آ رہی۔ جو حقائق اب تک سامنے آیا ہے تو اس کی روشنی میں انور جٹ ہی لالی کا قاتل نظر آتا ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، حالانکہ میں ابھی تک اس نے اپنی زبان سے جرم کا اقرار نہیں کیا، لیکن شام تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ اب اس کیس کی کڑی گم شدہ ہے، مجھے امید ہے کہ آج کا سورج غروب ہوتے ہی پہلے اس کڑی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس کے بعد اس کیس کے بارے میں کوئی حتمی بات کر سکوں گا۔ آپ ایک تجربہ کار قانونی دار ہیں سرکار، گہری سنجیدگی سے بولا، اپنے کام کو آپ ہی زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے، میری تو بس ایک ہی درخواست ہے جناب۔ کیسی درخواست؟ میں نے سوالیہ نظر سے خدا بخش کی طرف دیکھا۔ وہ گلگیر آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، میرا جوان جان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، میری دلی خواہش ہے لالی کا قاتل جلد از جلد کیفے کے دار کو پہنچے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہو۔ تمہارا اشارہ انور جٹ کی طرف ہے؟ جی آپ سمجھدار ہیں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، خدا بخش تمہیں فکر اندوہن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، تمہاری دلی کیفیت کو میں بخوبی سمجھ رہا ہوں، تم صرف اپنے بیٹے کی تسکین کی طرف دھیان دو، مجھ پہ بھروسہ رکھو، میں انصاف کے تقاضے پورے کرنا جانتا ہوں۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو گیا۔ اسی سے پہلے حوالدار جمن شاہ راہ والی سے لوٹ آیا اور اس کی واپسی کامیاب رہی۔ وہ بوٹے کو اپنے ساتھ لے آیا ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ بوٹے کے دوست شیر فروز دلدار کو
ابھی تک میں نے رہا نہیں کیا تھا۔ بوٹا کمزور اعصاب کا مالک ثابت ہوا جب اس نے 2.5-3 من کے دلدار کو حالات کے ٹھنڈے ٹھار فرش پر پڑے دیکھا تو اس کی ہمت جواب دے گی، لہٰذا اس کے پاس زبان کھولوانے کے لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ بوٹے نے جو بیان دیا، میں غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دلدار شیر فروش نے چترول کے بعد کسی قسم کی غلط بیانی یا چالاکی سے کام نہیں لیا۔ وہ واقعی اس راز سے واقف نہیں تھا۔ بوٹا 2-3 دن کے لیے اس کے پاس رہنے آیا کیونکہ وہ اکثر آتا جاتا رہتا تھا۔ تو ایک رات کے بعد اگلی ہی صبح وہ چپ چاپ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ دلدار کی زبانی مجھے یہ پتہ نہ چل سکا تھا۔ بوٹا چھوٹے موٹے جرائم کا ارتکاب کرتا رہتا تھا۔ بوٹے نے بتایا کہ ان دنوں وہ مویشیوں کی چوری پر کمر بستہ تھا۔ وہ دلدار کے پاس گکڑ منڈی اس لیے رہنے کے لیے آیا تھا کہ قلعہ دیدار سنگھ اور اس کے گرد و نواح کے باڑوں پر ہاتھ صاف کر سکے۔ اب یہ اس کی بد نصیبی کہ اس نے اپنے کام کا آغاز خدا بخش کے باڑے سے کیا، اور پہلا ہی قدم ایسا الٹا پڑا کہ فی الفور اسے وہاں سے غائب ہونا پڑا۔ آخر تم پر اس دن ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی کہ اگلے ہی تم صبح اپنے میزبان کو بتائے بغیر ہی وہاں سے دفان ہو گئے تھے؟ میں نے سخت لہجے میں سے استفسار کیا۔ جناب، اس وقت باڑے کا رخ کیا جب دلدار اور خراٹے دار نیند کے مزے لے رہا تھا۔ وہ ندامت امیز لہجے میں بولا، رات کے اس پہر میں قلعہ دیدار سنگھ کے وسنیک یعنی کہ رہائشی اپنے گھروں میں گہری نیند مزے سے سو رہے تھے۔ پروگرام کے مطابق میں باڑے کی دیوار کو چھڑاپا مار کر پھلانگا اور اندر داخل ہو گیا۔ باڑے کے نصف درجن سے زیادہ جانور دیکھ کر مجھے بے پناہ خوشی کا احساس ہوا۔ میں نے احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جانوروں کو باڑے سے باہر لانے سے پہلے باڑے کے کمرے میں جھانکنا ضروری سمجھا تاکہ اطمینان کر سکوں کہ باڑے کا مالک سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ لیکن وہ بولتے بولتے تھما تو میں نے اسے سوال کیا، لیکن کیا؟ تھانے دار صاحب، ابھی میں کمرے سے چند قدم دور ہی تھا کہ میں نے اندر سے ایک لمبے ترنگے آدمی کو باہر نکلتے دیکھا۔ وہ سنسنی آمیز انداز میں بتانے لگا، اس بندے کے ہاتھ میں ایک پوٹلی بھی تھی۔ میں نے اس بندے کو پہچان لیا۔ اوہ! بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ کون تھا وہ؟ جناب، یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت وہ جب باڑے کے اندر گھونپن دے رہا تھا، لیکن میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ سرسراتی ہوئی انداز میں بولا، وہ ملنگی کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ملنگی؟ میں نے زیر لب دہرایا، پھر اپنے سامنے کھڑے ٹھگنے بوٹے سے لمبو ملنگی کے بارے میں استفسار کیا۔ یہ ملنگی کون ہے؟ ذرا اس کا حدود اربا بھی تو بتاؤ۔ جناب، ملنگی ایک خطرناک ڈاکو ہے، وہ جھرجھری لیتے ہوئے بولا۔ چند سال پہلے وہ جیل چلا گیا تھا۔ میں نے واضح طور پہ محسوس کیا کہ ملنگی کے ذکر پر بوٹا خاصا سراسیمہ دکھائی دینے لگا۔ ایک فوری خیال کے تحت اس نے پوچھا، بوٹا، کیا ملنگی نے تمہیں باڑے میں دیکھ لیا تھا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اس کی نگاہ سے بچنے کے لیے فوراً کمرے کے مغربی دیوار کی اوٹ میں تاریکی میں چھپ گیا تھا۔ ملنگی نے باڑے کی مشرقی دیوار پھلانگی اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے شک ہوا کہ بوٹا مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنی گردن بچانے کے لیے کسی ملنگی ڈاکو کے کردار تخلیق کر سکتا تھا۔ میں نے دھمکی انگیز لہجے میں کہا، دیکھو بوٹا، اگر بعد میں مجھے کسی مرحلے پر ثابت ہوا کہ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی تو میں تمہیں زمین کے اندر ہی دھنسا دوں گا۔ ابھی تو پھر بھی تم زمین کے اوپر چلتے پھرتے نظر آ ہی جاتے ہو، پر مجھ سے جھوٹ بولنے کا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ میری توبہ تھانے دار صاحب، میری توبہ۔ وہ اپنے دونوں کانوں کی چٹکیوں میں پکڑتے ہوئے بولا، میری پچھلی 7 نسلوں کی توبہ جو میں ایک بھی بات آپ کو غلط بتائی ہو۔ میں نے گمبھیر انداز میں بولا، ملنگی کے چلے جانے کے بعد تم نے کیا کیا؟ ملنگی کو اس طرح سے وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھ کر میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ وہ کمرے کے اندر کرنے کیا آیا تھا۔ بوٹا گہری سنجیدگی سے بتانے لگا، میں چند منٹ تک تاریکی میں چپ چاپ کھڑا رہا، پھر دبے پاؤں کمرے کی جانب بڑھا۔ پھر میں نے جیسے ہی کمرے کے اندر جھانکا تو میرا تو دماغ ہی گھوم کر رہ گیا۔ جی کیوں؟ تم نے کمرے میں ایسا کیا دیکھ لیا؟ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا۔ تھانے دار صاحب، ملنگی نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، وہ انکشاف انگیز انداز میں بولا۔ اندر کمرے میں ایک چارپائی پر ایک بندے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ بہت خوب، میں نے استحصائی انداز میں کہا۔
गाड़ी में भूख अंधेरा था और तुमने कमरे के अंदर झांक कर देख लिया, क्या वहाँ चारपाई पर किसी की लाश पड़ी हुई है? जनाब, मैंने बैटरी मार कर देखा था कमरे के अंदर, वो वजाहत करते हुए बोला, फिर अपनी सफाई पेश करते हुए यूँ इजाफा किया, मैं जब किसी मुहिम पर निकलता हूँ तो मेरी बैटरी यानी कि टॉर्च अपनी जेब में रखता हूँ। ये बहुत काम की चीज़ है जी, अंधेरी रातों में बहुत मदद करती है। लम्हाती तवक्कुफ करके इसने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करके बोला, मैंने जब मलंगी को कमरे के अंदर से निकलते हुए देखा तो इसी लम्हे मुझे यकीन हो गया था कि यहाँ कोई बहुत बड़ा चंद चढ़ गया होगा। इसलिए मैंने बैटरी मारकर अंदर का जायज़ा लिया, और जब मैंने एक बंदे की खून में लथपथ को चारपाई पर पड़ा देखा तो मुझे ये समझने में बिल्कुल भी देर ना लगी कि मलंगी ने इस बंदे को कत्ल किया होगा। बस मैं फ़ौरन वहाँ से वापस आ गया। मैं कत्ल की किसी बात में दादनी खुद को मुलव्वस नहीं कर सकता था। मैं छोटा मोटा चोर ज़रूर हूँ थानेदार साहब, ये कत्ल वतल के मामलात से मैं कोसों दूर रहता हूँ। फिर मुझे ये भी डर था अगर मलंगी वापस आ गया तो मुझे भी मौत की घाट ना उतार दे, वो बहुत दरिंदा है। तुमने कमरे के अंदर कदम नहीं रखा था? मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। जी नहीं, वो नफ़ी के अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। वहाँ जो सूरत हाल थी इसने तो मेरी मत ही मार दी थी थानेदार साहब। मैं सीधा दिलदार के घर आया। दिलदार बेखबरी की नींद सो रहा था। थोड़ी देर में सुबह होने वाली थी। मैंने दिलदार को जगाना मुनासिब ना समझा और खामोशी के साथ अपने घर से निकल आया। बस जनाब, बाड़े की दीवार फलांगते हुए मेरा एक पाँव का जूता अंदर ही गिर गया और शायद इस जूते ने आप लोगों को मुझ तक पहुँचाया है। मैंने दूसरे पाँव का जूता खेतों में फेंक दिया था। बूटा गलत बयानी से काम नहीं ले रहा था। गुजी नूर मोहम्मद की रिसर्च भी यही बताती थी कि छोटे पाँव वाला ठिगना बूटा मकतूल के कमरे तक नहीं गया था, मगर कमरे के अंदर दाखिल नहीं हुआ था। फिर वो बाड़े की जनूबी दीवार फैलाकर खेतों की सिमत भागा था, जबकि दूसरा आदमी का खुरा मकतूल के कमरे के अंदर से निकला। फिर बाड़े की मशरकी दीवार फैलाता हुआ बाहर चला गया था, और अब बूटे ने भी मलंगी के हवाले से कुछ बताया था। खोजी नूर मोहम्मद इसकी तस्दीक करता था। बूटा ने ठिगने डंगर चोर के चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा, तो मलंगी डाकू को कब से जानते हो? मलंगी पहले राह वाली में रहता था, जब जनाब, बूटा ने जवाब दिया। फिर वो किसी डकैती के वारदात में गिरफ्तार होकर जेल चला गया। इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। इस रात जब मैंने मलंगी को मकतूल के कमरे से निकलते हुए देखा तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि वो वहाँ कर क्या रहा था। ठीक है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो मिन्नत रेज़ लहजे में बोला, लाली के कत्ल से मेरे दूर का भी वास्ता नहीं माई बाप, आप मुझे जाने दे तो आपकी मेहरबानी होगी। बूटा, तुम्हें जाने की बहुत जल्दी है और मुझे लाली के कातिल तक पहुंचने की। मैं सोच में डूबे हुए लहजे में तुम्हें कहा, जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तुम मेरे मेहमान रहोगे, बल्कि दिलदार के मेहमान रहोगे। बस वो इस वक्त जहाँ क़याम पजीर है, तुम्हें भी वहीं वक्त गुजारना होगा। इसके चेहरे का रंग पक हो गया। वो अपने दोस्त दिलदार शीख फरोश को हवालात के नंगे फर्श पर कस्म कुर्सी की हालत में देख चुका था। इसने मेरे सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए इल्तिजा की, थानेदार साहब, आप यकीन करें मैं बेकसूर हूँ। मैंने यकीन कर लिया कि तुम इस केस में बेकसूर हो। मैंने बड़ी रसान से कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाजी नमाजी और परहेजगार हो। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि तुम मवेशी चोर भी हो। बस यही सोचकर हवालात की हवा खा लो कि मैंने तुम्हें मवेशी चुराते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। वो उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखने लगा, लेकिन मैंने किसी रियायत से काम नहीं लिया और एक कांस्टेबल को बुलाकर बूटा को इसके जिगरी यार दिलदार के पास पहुंचा दिया। बूटा के बयान के मुताबिक लाली को मलंगी ने मौत की घाट उतारा था। ताहम इसने कत्ल की ये वारदात अपनी आंखों से होते हुए नहीं देखी थी। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता था कि मलंगी की लाली से क्या दुश्मनी थी। मुझे इस थाने में तैनात हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, लिहाजा मलंगी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता था। मैंने फौरी तौर पर एक कांस्टेबल को भेजकर मकतूल के पाक खुदा बख्श को थाने बुलाने का फैसला किया, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपने फैसले को तब्दील कर लिया। ये ठीक है, मलंगी के हवाले से खुदा बख्श से पूछताछ बहुत ज़रूरी थी, लेकिन आज के दिन मैंने इसके जवान बेटे की लाश इसके हवाले की थी। आज शाम को होने वाली थी। खुदा बख्श लाली की दफन से फारिग हुआ होगा, पर दिलगश्ता माहौल में से
बुलाना मुझे मुनासिब ना लगा तो मैं खुद ही चलकर इसके घर पहुंच गया। हवलदार जुम्मन शाह भी मेरे साथ ही था। मैंने रास्ते में जुम्मन शाह से मलंगी डाकू के बारे में तफसील से बात की। जुम्मन शाह की मालूमात भी बूटा जितनी ही थी, यानी मलंगी एक खतरनाक डाकू था जो चंद साल पहले गिरफ्तार होकर जेल चला गया था। जब कोई मुजरिम गिरफ्तार होकर जेल चला जाता है तो फिर लोगों की गुफ्तगू का मरकज नहीं रहता। लोग रफ्ता रफ्ता से भुला देते हैं कि हत्ता कि इस मुजरिम के हवाले से फिर कोई सनसनीखेज वाक़या रूनुमा ना हो जाए। और मलंगी की निस्बत भी एक तहलका खेज वाक़या ज़हूर पज़ीर हो चुका था। ताहम जब हम लोग तूल के घर पहुंचे तो अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। खुदाबख्श को लेकर एक अलग थलग जगह बैठ गया। चंद लम्हात तक इसकी दिलजोई करता रहा, पुरसा करता रहा और फिर अपने मकसद की तरफ आते हुए कहा, खुदाबख्श, आज दिन के वक्त जब तुम मेरे पास थाने आए थे तो तुमने बताया था कि इस केस की एक कड़ी अभी बाकी है जो शाम तक मेरे हाथ लग जाएगी, याद है ना? जी, आपने ऐसे ही बात की थी। तो एक बोझल सी सांस खारिज करते हुए बोला, मैं तुम्हारी ज़हनी कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा हूँ खुदाबख्श। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, अगर उनसे इस वक्त मिलना ज़रूरी ना होता तो मैं कभी यहाँ ना आता। कोई बात नहीं था निसार साहब, वो मजरूह लहजे में बोला, आप तो कानूनी तकाज़ों के सामने मजबूर हैं और ज़ाहिर है ये सब कुछ कोशिश आप लाली के कातिल तक पहुँचने के लिए ही कर रहे हैं। बेशक, मैंने दो टोक अंदाज में कहा, मैं इस केस की आखिरी कड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो गया हूँ। तुम्हारे बेटे का कातिल मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम्हारे ताउन के बगैर मैं इस पर हाथ नहीं डाल सकता। आप हुक्म करें थानेदार साहब। वो सवाली नज़रों से मुझे तकने लगा। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि लाली को जिस बहीमाना तरीके से मौत के घाट उतारा गया था, वो किसी ऐसे ही शख्स का काम हो सकता था जो अपने दिल में लाली के लिए बेपनाह अदावत और बुग़्ज़ रखता हो। मैंने इसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा, और मैं इस बंदे तक पहुंच गया हूँ। कौन है वो बदबख्त? इसने दुखी लहजे में इस्तफ़सार किया। मलंगी, मैंने सनसनाते हुए लहजे कहा। मलंगी? वो हैरत और खौफ के मिले जुले असरात के साथ बोला, मगर वो तो जेल में चला गया था। लेकिन वक़ुआ की रात को लाली के कमरे से निकलते हुए देखा गया है। मैंने अचानक एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, उसके हाथ में एक पोटली भी थी। ओह! वो तशवीश भरे लहजे में अंदाज में मुझे देखने लगा। अब तुम्हें बताओ कि मलंगी की लाली से क्या दुश्मनी थी? मैंने ठहरे हुए लहजे में सवाल किया। दुश्मनी कोई नहीं थी मलिक साहब, उलझन ज़दा लहजे में बोला, बस लाली की बहादुरी की वजह से वो एक डकैती की वारदात में नाकामयाब हो गया था और गिरफ्तार हो गया था। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने तेज़ लहजे में से पूछा। मेरा मलंगी की तरफ ध्यान ही नहीं गया था सरकार, वो लजाजत अंदाज में बोला। ये 3 साल पहले का वाक़या है। लाली एक शादी में गया था और मलंगी ने शादी वाले घर में एक डकैती की कोशिश की थी, लेकिन लाली ने अपनी जान पर खेल कर न सिर्फ डकैती की वारदात को नाकाम बना दिया था, बल्कि इसने मलंगी को इस तरह काबू कर लिया था कि फिर वो हिल ना सका और लोगों को जमा हो जाने पर मलंगी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। बाद सज़ा मलंगी अदालत में से सज़ा पाकर जेल चला गया था और तुम मुतमईन हो गए कि मुजरिम जेल। मैंने मुस्तस्नाना अंदाज में कहा, फिर पूछा, ये कितने अरसे पहले की बात है? लगभग 3 साल पहले की ये वाक़या पेश आया था, इसने बताया। और मलंगी को कितने साल की सज़ा हुई थी? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता जनाब, वो बेबसी से गर्दन हिलाते हुए बोला। ठीक है, मैं कल हेडक्वार्टर से मलंगी के बारे में सारी तफसीलात हासिल कर लूँगा। मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा, फिर खुदाबख्श से सवाल किया, क्या मलंगी और अनवर जट में किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ है? मैंने अनवर जट के घर से लकड़ी की एक अलमारी के पीछे से जो गठरी बरामद की थी, इसमें अनवर जट का लिबास और खून आलूद आले कत्ल यानी वो ख़तरनाक खंजर मौजूद था, लेकिन अनवर जट का इसरार था कि वो गठरी के बारे में कुछ नहीं जानता। वो लकड़ी की मज़कूर अलमारी के पीछे कैसे पहुंची? बूटे की ज़बानी मुझे पता चला था कि जब इसने मलंगी को मकतूल के कमरे से निकलते हुए देखा तो इसके हाथ में एक पोटली भी थी। अगलब इम्कान यही था कि ये वही पोटली होगी जो मैंने अनवर जट के घर से बरामद की थी। यहाँ पर यह अहम सवाल उठता था कि मलंगी ने लाली को कत्ल करने के बाद वो पोटली अनवर जट के घर कैसे पहुँचाई और क्यों? नहीं जी, ऐसा कोई ताल्लुक़ मेरे इल्म में तो नहीं। वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला।
انور جٹ ایک سیدھا سادہ سا انسان ہے، اس کا ملنگی جیسے مجرم سے کیا واسطہ۔ میں مزید تھوڑی دیر خدابخش کے پاس بیٹھ کر تھانے آ گیا۔ سب سے پہلے میں نے بوٹا کو اپنے کمرے میں بلایا اور انور جٹ کے کمرے سے برآمد ہونے والی گٹھڑی دکھاتے ہوئے پوچھا، تم نے وقوع کے رات ملنگی کے ہاتھ میں یہی پوٹلی دیکھی تھی؟ اس نے بغور گٹھڑی کا جائزہ لیتے ہوئے متذبذب انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، حق سچ بات ہے کہ اب میں پورے دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی پوٹلی ہوگی۔ ویسے وہ ایک ایسی ہی پوٹلی تھی۔ بوٹا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے واپس حوالات میں بھیج کر انور جٹ کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ خاصا مزمل اور کھویا کھویا سا تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتا فریادی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، لالی کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو میری بات کا یقین کر لینا چاہیے۔ میں نے یقین کر لیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور بولو۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے متذبذب لہجے میں بولا، آپ کو میری بے گناہی کا یقین آ گیا ہے؟ کہا، نا، یقین آ گیا ہے۔ اور بولو۔ میں نے بس بدستور گہری سنجیدگی سے کہا، تو پھر مجھے گھر جانے دے دیں۔ وہ مضطرب لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، میں صبح تمہیں گھر جانے کی اجازت دے دوں گا۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط جناب؟ اس کے انداز میں الجھن نظر آئی۔ میں تم سے جو کچھ بھی پوچھوں گا تم اس کا 16 آنے سچ جواب دو گے۔ میں نے کہا، میں نے تو پہلے بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا جناب۔ پہلے کو چھوڑو، میں اب کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے زور دے کر کہا، جی۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پوچھے جی۔ میں نے پوچھا، کیا تم ملنگی نامی کسی ڈاکو کو جانتے ہو؟ جی، ملنگی بہت خطرناک ڈاکو ہے اور شاید وہ اس وقت جیل میں ہے۔ وہ جلدی سے بولا، لالی نے بڑی بہادری سے اسے جن جپا ڈال کر گرفتار کرا دیا تھا۔ وہ جیل میں تھا مگر اب آزاد گھوم رہا ہے۔ میں نے اسے بتایا۔ لالی کے جن جپے نے ملنگی کو جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔ یہ تو ابھی تمہیں پتہ ہے وہ اپنی سزا کاٹ کر جیل سے رہا ہوا ہے یا مفرور، لیکن میں یہ حقیقت جاننے میں کامیاب ہوا ہوں کہ وقوع کی رات ملنگی ہی نے بے دردی سے لالی کو قتل کر کے اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ اوہ، یہ تو بہت بری خبر ہے۔ وہ خطرناک ڈاکو آزاد گھوم رہا ہے؟ تفتیش بھرے لہجے میں بولا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ میں نے اپنے لہجے کی گہری سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا لباس اس نے کیسے حاصل کیا، اور پھر خون آلود لباس اور خنجر والی گٹھڑی کو کیسے اس نے تمہارے گھر میں چھپایا تاکہ لالی کے قتل کا الزام تم پر لگائے۔ میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا نثار صاحب۔ وہ پریشانی سے بولا، تمہاری ملنگی کے ساتھ کوئی بخاش رہی ہے؟ نہیں جناب، بالکل نہیں۔ تمہارے گھر میں 3 افراد، یعنی کہ تمہاری بیوی اور تمہارے باپ کے علاوہ اور کسی شخص کا آنا جانا ہے؟ میں نے سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کسی کا بھی نہیں۔ وہ پوری قطعیت سے بولا، پھر وہ تم تینوں ہی میں سے کسی کے تعاون سے گٹھڑی کو گھر کے اندر چھپا سکتا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اب مجھے مشتاق جٹ اور زاہدہ کو تھانے بلا کر تفتیش کرنا ہوگی۔ جناب، یہ ساری باتیں میرا دماغ خراب کر رہی ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں کو سر سے تھامتے ہوئے بولا، ابا تو مجرموں اور برے لوگوں سے شدید نفرت کرتا ہے۔ وہ ملنگی کے ساتھ مل کر میرے خلاف کیوں سازش کرے گا؟ میں اس کا اکلوتا پتر ہوں۔ اور زاہدہ؟ میں نے ٹٹولتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ یہ ٹھیک ہے، میری اور زاہدہ کے بیچ میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ سد تک گر جائے گی کہ مجھے پھنسانے کے لیے کسی مجرم کا ساتھ دینے کو تیار ہو جائے۔ اس کی الجھن 7ویں آسمان کو چھو رہی تھی۔ بس، تو اس کا پھر یہ مطلب یہی ہے کہ ملنگی جیل سے کوئی زبردست قسم کا جادو سیکھ کر آیا اور اس نے گٹھڑی تمہارے گھر میں پہنچا دی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ بے بسی سے سر جھٹکنے لگا۔ ان لمحات میں وہ بہت ہی زیادہ الجھن کا شکار نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک رات اچھی طرح اور سوچنے کا موقع فراہم کر کے اسے دوبارہ حوالات بھیج دی۔ آئندہ روز میں نے دلدار شیر فروش اور گکھڑ منڈی کو چھوڑ دیا۔ اس 2.5 من کی لاش کا لالی کے قتل سے کوئی تعلق تو تھا نہیں، تاہم بوٹا اور انور جٹ اس وقت تک پولیس کسٹڈی میں ہی رہنا تھا جب تک ملنگی پولیس کی گرفت میں آ کر اپنے جرم کا اقرار نہ کر لیتا۔ اس روز میں نے اپنے ذرائع کے استعمال کر کے ملنگی کے بارے میں تفصیلی معلومات بھی حاصل کر لی۔
اپنی سزا کاٹنے کے بعد لگ بھگ 1 ماہ پہلے جیل سے رہا ہوا تھا۔ بوٹا کی زبانی مجھے پتہ چل چکا تھا کہ ملنگی جیل جانے سے پہلے راہ والی میں رہتا تھا، لیکن جب میں نے دوبارہ بوٹا سے پوچھ تاچھ کی تو پتہ چلا کہ گرفتار ہونے کے بعد ملنگی نے کبھی راہ والی کا رخ نہیں کیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نے اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لیا تھا۔ میں نے ملنگی کی گرفتاری کے لیے 3 بار چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دی۔ ہر ٹیم 3 افراد پر مشتمل تھی۔ ان 3 افراد میں 1 سینئر اور 2 جونیئر پولیس اہلکار شامل تھے۔ انہیں قلعہ دیدار سنگھ، راہ والی، گکھڑ منڈی اور ارد گرد کے علاقوں میں ملنگی کی تلاش کرنا تھا۔ اس دوران میں نے بوٹا سے کئی بار درخواست کی کہ میں اسے رہا کر دوں، مگر میں نے اس کی گزارشات پر کان نہیں دھرے۔ چوتھے روز ایک مخبر نے مجھے اطلاع دی کہ ملنگی ڈاکو بھیس بدل کر قلعہ دیدار سنگھ ہی کے کسی گھر میں چھپا بیٹھا ہے۔ یہ اطلاع چونکا دینے والی تھی۔ مطلب مخبر پولیس کی ناک تلے چھپا بیٹھا تھا۔ مخبر نے جس گھر کی نشاندہی کی تھی وہ عام آبادی سے ہٹ کر ذرا ایک طرف بنا ہوا تھا۔ حاصل شدہ معلومات کے مطابق ایک غیر آباد مکان تھا۔ میرے لیے تشویشناک بات یہ تھی کہ وہ قلعہ دیدار سنگھ نے قتل کی ایک واردات کرنے کے بعد اس علاقے میں کیوں چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے چاقو چوبند افراد کا ایک دستہ تیار کیا اور مخبر کے ہمراہ مذکورہ غیر آباد مکان کی جانب روانہ ہو گیا، جیسے ہی ملنگی نے بغیر اطلاع کے آباد کر رکھا تھا۔ مخبر کی اطلاع غلط نہیں تھی۔ ملنگی ایک بھکاری کے بھیس میں واقع اس مکان میں موجود تھا، لیکن خاصا محتاط بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اسے کسی طرح پولیس کی آمد کی خبر مل گئی۔ ہم اس مکان کو بھی چند گز کے فاصلے ہی پر تھے کہ اس نے مکان کے اگلے حصے سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ میری خوابی نگاہ نے اسے دیکھ لیا اور میں نے للکار کر کہا، ملنگی رک جاؤ۔ میری للکار کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے اسے ایک بار پھر دھمکی دی، ملنگی تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، رک جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی سماعت کہیں رخصت ہو گئی۔ وہ اندھا دھند بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ روڈ کراس کرنے کے بعد اس نے ریلوے لائن کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس ریلوے ٹریک کے آگے کھیتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا، جن میں چاول کی تیار فصل کھڑی تھی۔ اگر وہ کھیتوں کے اندر گھس جاتا تو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ میرے مستعد نوجوان بھی اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ میں نے ایک ہوائی فائر کیا اور اس کے ساتھ ہی بآواز بلند کیا، ملنگی رک جاؤ ورنہ میں اگلی گولی تمہاری پیٹھ میں ڈال دوں گا۔ میری یہ دھمکی بھی بیکار گئی۔ اس لمحے ریلوے ٹریک پر ایک ٹرین نمودار ہوئی۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ ٹرین اچھی خاصی رفتار کے ساتھ آ رہی تھی۔ ملنگی اور ریلوے لائن میں بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں اگر چاہتا تو ایک گولی مار کر ملنگی کو ٹھنڈا کر سکتا تھا، لیکن میں اسے زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کا سینہ کھول کر بہت سے اہم راز اگلوانا تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ٹرین اور ملنگی کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ ملنگی کی رفتار سے اس کا عزم جھلکتا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ ٹرین گزرنے سے پہلے ریلوے لائن کو عبور کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ممکن ہے ریلوے ٹریک کی دوسری جانب اس نے اپنے فرار کا کوئی بندوبست کر رکھا ہو۔ میں کسی قیمت پر اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے پکے ارادے کے ساتھ ملنگی کی ٹانگوں کا نشانہ لے کر پے در پے 2 فائر کیے۔ اس کی رفتار میں لمحاتی تعطل پیدا ہوا، لیکن وہ رکا نہیں۔ ہلکی لنگڑاہٹ کے ساتھ اس نے دوڑنا جاری رکھا۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اب پولیس کے ہتھے چڑھنے کا مطلب ہے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کرنا۔ یہی ہوا جس کا خدشہ میرے ذہن کے کسی کونے میں موجود تھا۔ ملنگی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ لنگڑاہٹ اور میری دوڑ کے ساتھ ٹرین کے فرنٹ سے ریلوے لائن عبور کر کے ایک لمحے کے لیے میں سمجھ گیا ہو گیا حادثے۔ ٹرین کی وجہ سے ہم سب چند سیکنڈ کے لیے رکے۔ جب ٹرین گزر گئی تو میں نے پٹری کی دوسری جانب نگاہ دوڑائی۔ ملنگی مجھے دور دور تک کہیں نظر نہیں آیا۔ اسی لمحے ایک کانسٹیبل کی چیخ سے مشابہ آواز میں کہا، ملک صاحب ادھر پڑا ہے ملنگی۔ کدھر؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ کانسٹیبل نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ملنگی میری نگاہ میں بھی آ گیا۔ وہ ریلوے لائن سے تھوڑے فاصلے پر جھاڑیوں میں پھنسا تڑپ رہا تھا۔ یقیناً وہ گزرتی ہوئی ٹرین کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اگر میں نے اس کی ٹانگوں پر گولی مار کر اسے زخمی نہ کیا ہوتا تو وہ بحفاظت پٹری عبور کر چکا ہوتا۔ گھائل ہونے کے بعد اس کی رفتار میں کافی کمی واقع ہو گئی تھی۔ اس کمی نے اس کے اندازے کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی۔ وہ ٹرین کا دھکا کھانے کے بعد بری طرح زخمی ہو کر ادھر جھاڑیوں میں جا گرا تھا۔ اگر وہ ٹرین کی مکمل زد میں آ جاتا تو اس کا قیمہ بن گیا ہوتا۔ میں نے لپک کر اس کے قریب پہنچا اور اس کی حالت بہت بری تھی۔ وہ اپنے ہی خون میں لت پت نظر آ رہا تھا۔
اس کے بدن کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ مجھے چند لمحوں کا ہی مہمان دکھائی دیا، اگرچہ مجھے اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، تاہم پھر بھی میں نے تحقیقانہ انداز میں کانسٹیبل سے کہا، ایک ٹانگے کا فوری بندوبست کیا جائے، اسے ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ پھر میں ملنگی کی جانب متوجہ ہوا، ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا، لالی کو تم نے کیوں قتل کیا ہے نا؟ لالی کو تم نے ہی قتل کیا ہے؟ جی، وہ شکستہ لہجے میں اقبال جم کرتے ہوئے بولا، اس کمینے کی وجہ سے میں جیل چلا گیا تھا، میں اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ لالی کے قتل میں انور جٹ کو پھنسانے کا کیا سبب تھا؟ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا تھا۔ وہ بدذات زاہدہ کے ساتھ بہت مار پیٹ کرتا تھا، مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا۔ زاہدہ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں نے چونکتے ہوئے استفسار کیا۔ زاہدہ ملنگی نے ایک ہچکی لی اور ساکت ہو گیا۔ ملنگی نے اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں جس طرح زاہدہ کو یاد کیا تھا، اس سے ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ انور جٹ کا لباس کس طرح خون آلود ہوا ہوگا اور پھر کیسے خنجر سمیت ایک پوٹلی میں بند ہو کر انور جٹ کے گھر میں لکڑی کی الماری کے پیچھے پہنچا ہوگا۔ اس کام میں یقیناً وہ زاہدہ نے ہی ملنگی کا ساتھ دیا ہوگا۔ یہ جان لینے کے بعد ملنگی اور زاہدہ میں کوئی سنجیدہ تعلق تھا۔ ان دونوں نے ملی بھگت سے ایسا منصوبہ بنایا جس میں ملنگی کا انتقام بھی پورا ہو جاتا اور زاہدہ کی انور جٹ سے جان بھی چھوٹ جاتی، گویا مستقبل میں دونوں ایک ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ملنگی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو سنسنی خیز انکشافات کیے تھے، اس نے ساری صورتحال واضح کر دی تھی۔ انہی حقائق کی روشنی میں نے زاہدہ کو گرفتار کر کے تھانے لانے کا حکم جاری کیا۔ وہ جب میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ گراتی دار سنگھ کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور ملنگی کو پیش آنے والے حالات وہاں کے ہر رہائشی کے علم میں آ چکے تھے، لہٰذا زاہدہ اپنے انجام کے خوف سے مری جا رہی تھی۔ اس نے اقبال جرم کرانے لیے مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ میں نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ میں ملنگی کو پسند کرتی تھی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، مجھے بہادر مرد بہت پسند ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں۔ ملنگی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مجھ سے شادی کے بعد وہ جرم کی دنیا کو خیر آباد کہہ دے گا۔ اس نے میرا رشتہ مانگا تھا لیکن میرے گھر والوں نے صاف منع کر دیا تھا۔ پھر ملنگی جیل چلا گیا، میں کئی سال تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ پھر میرے گھر والوں نے زبردستی انور جٹ کے ساتھ میری شادی کر دی۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے ایک بوجھل سانس لی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، انور جٹ وحشی ہے، میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا ہے، اس لیے جب ملنگی دوبارہ مجھ سے ملا تو میں نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ بنایا تھا۔ انور جٹ لالی کے قتل میں پھانسی چڑھ جاتا اور ملنگی کا انتقام بھی پورا ہو جانا تھا۔ بس ہم اسی بات کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ انور جٹ کو جیل بھیج دیں، لیکن سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ ڈانٹ کے اختتام پر اس کے لبوں پر ایک سسکاری جاری ہوئی۔ ایک دن سب کچھ ختم ہو جانا ہے زاہدہ، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن تمہارے اور ملنگی جیسے انسان اس حقیقت پر غور نہیں کرتے۔ انور جٹ کو جب پتہ چلا کہ اس سارے فتنے میں زاہدہ نے مرکزی کردار ادا کیا تو اس نے طیش میں آ کر اس کو اسی وقت طلاق دی تھی۔ زاہدہ ملنگی کے ساتھ شریک جرم ہونے کا اقرار کر چکی تھی، لہٰذا اس کے خلاف چالان تیار کر کے اسے حوالہ عدالت کر دیا۔ اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تھا، کاش میں ایسا نہ کرتی، لیکن کاش کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز اپنے وقت میں اپنے مقام پر ہی اچھی لگتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دی اسٹوری۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔